رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، آپ سب لوگوں کو رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان علم ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، روزوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے اور جو برکات ہیں، رحمتیں ہیں، ان سے مستفید ہو رہے ہوں گے، فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ جس میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھائے جا سکیں، رحمتوں سے برکتوں کو سمیٹ کے اپنی زندگی میں شامل کیا جائے اور بہترین زندگی گزاری جائے۔ ایک واقعہ ہے بلکہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، کہ ایک روز ان کے پاس کوئی غلے کے چند اونٹ لے کر آیا۔ جب وہ اونٹ لے کر آیا تو آقا نے اس غلے کی جو ہے ڈسٹریبیوشن شروع کر دی، لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ آپ یہ سوچئے کہ غلہ کافی تھا، لوگوں کو جب بانٹ دیا تو کافی غلہ بچ گیا۔ اب جو اصحاب کرام تھے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ آقا جو ہیں ان تمام چیزوں کو بانٹ کے، غلے کو بانٹ کے اپنے گھر جائیں گے، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ آقا گھر نے نہ جانے کا فیصلہ کر بیٹھے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس مال ہو اور میں بغیر تقسیم کیے اپنے گھر چلا جاؤں۔ بات یہاں تک پہنچی کہ پوری رات آقا نے مسجد میں گزاری، اور اگلے روز جب تمام لوگ آئے نماز کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ غلہ تقسیم کیا گیا، اور جب وہ تقسیم ہو گیا اس کے بعد آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے کر گئے۔ یہ دیکھیے، یہ اسباق ہیں جو ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، اور یہی سیکھنے کے لیے تو ہم انتظار کرتے ہیں رمضان کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ سیرت پاک جو اللہ کو بے انتہا پسند ہے، اللہ اس میں سے کچھ تحفہ اور تبرک ہماری زندگیوں میں بھی دے، اور ہمیں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے تقسیم کرنے والے اور بانٹنے والا ہمیں بنا دے، آمین۔ آئیے خواتین و حضرات، ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ثنا خان ہیں، ہمارے ساتھ تلاوت کلام پاک آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی قاری رفیع الدین سیالوی صاحب کو۔ رمضان علم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا
ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. رمضان علم ہے. جزاک اللہ قاری صاحب، سلامت رہیے. اور اب میں درخواست کروں گی ثنا خان اقصیٰ یونس سے کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں. رمضان علم ہے. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر اے گنبد خضرا مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا
بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یہ دل کا نگر ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے خصوصی مہمان قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے CEO ہیں، فاؤنڈر ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ کچھ اور ویسے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، نام ہی کافی ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک، صحیح ہے نا کہ نام ہی کافی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، نام ہی کافی ہے، نام ہی کافی ہے۔ اچھا جی، ماشاء اللہ شاہ صاحب آپ کے اندر موجود ہیں وہ تمام لیڈرشپ کوالٹیز جو ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے وہ اگر نہ ہو تو پھر آپ لیڈرشپ کے لیکچرز تو دے ہی نہیں سکتے، وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ جس طرح سے ہم ہمیشہ بغیر لیڈرشپ کی کوالٹیز کے لیڈرشپ پڑھائی جا رہی ہے۔ میں بڑی دنیا کو جانتا ہوں جن کی PhD لیڈرشپ ہے لیکن میں لیڈر نہیں ہے، اور لیڈر نہیں، ریئلی بڑی دنیا، بہت دنیا ہے۔ اچھا دیٹس، یہ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کال اور فیل پہ تضاد، یہ تو مکمل کھلا تضاد ہے۔ اچھا چلیں جی، لیڈرشپ کوالٹیز کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں، آخر یہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے، پہلے تو یہ کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عروج ایسا ہے کہ لیڈرشپ کی تو کئی ڈیفینیشنز مجھے یاد ہیں، صحیح، لیکن میں آسان کرتا ہوں بات چیت کو۔ لیڈر ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ اچھا، لیڈر کسی اسکل کا نام نہیں ہے، لیڈرشپ کسی اسکل کا نام نہیں ہے، لیڈرشپ کسی ٹول کا نام نہیں ہے۔ لیڈر ایک پورا ایٹیچیوڈ کا، مائنڈ سیٹ کا، نالج کا، وزڈم کا، ایک رائٹ اپروچ کا کمبینیشن لیڈر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب لیڈر ہونے کی کچھ نشانی ہے، اس کو میں پہلے بتاؤں گا پھر پتہ لگ جائے گا لیڈر کون ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے فالوور ہوتے ہیں، اچھا، ون لائن، اچھا، نتھنگ مور نتھنگ لیس، یہ کچھ نہیں، مطلب یہ کہ جس کے زیادہ فالوورز ہوں وہ اتنا جس کو دنیا فالو کرتی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لیجئے گا کہ ایک ڈرامہ کچھ عرصہ پہلے سب نے دیکھا، وہ ڈرامہ تھا پریزاد۔ بالکل، اس ڈرامے کا جو کریکٹر تھا اس کے ڈائلاگز لوگ بولنے لگ پڑے۔ بالکل ٹھیک۔ میں کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو بزنس کر رہے ہیں، کامیاب ہیں، ان کی بیگموں نے وہ ڈائلاگز اپنے ہسبینڈز کو بولے۔ اچھا، دیکھو جب کامیابی آتی ہے تو وہ دشمنوں کو ساتھ لے کے آتی ہے۔ اب یہ ڈائلاگ ہے اس کا، بالکل صحیح، بالکل تو قرۃ کے ڈائلاگز، پریزاد کے ڈائلاگز، یہ کیا ہے؟ یہ فالوئنگ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دراصل اس پورے ڈرامے، اس پورے پیکج، اس پوری ٹیم، اس کے کانٹینٹ اور وہ ساری پروڈکشن کی فالوئنگ ہے۔ اسی طرح چینل کی فالوئنگ ہوتی ہے، اس طرح پرسنل فالوئنگ ہوتی ہے کہ ایک دیہاتی وہ کھڑا، انگلش میں سپیچ ہو رہی ہے جنا کی، وہ سن رہا ہے اور کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کوئی پاس کھڑے کہتے ہیں انگلش میں سپیچ کر رہا ہے، اس نے کہا جو یہ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، وہ انگلش میں کہیں اردو میں کہیں، یہ فالوئنگ ہے۔ فالوئنگ کا مطلب ہے کہ لوگوں کا دل چاہے کہ آپ کو فالو کرنا چاہیے، لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے ہیں۔ اچھا، اس کا کوئی تعلق آپ کے ماڈل ہونے کے ساتھ نہیں ہے، یعنی بڑی دنیا میں ایسے لیڈرز ہیں، میں ان کو بڑی ایک رسپیکٹ دیتا ہوں، جن کے رنگ کالے تھے، جن کے گنگرالے بال تھے، جو بلیک تھے، لائک مارٹن لوتھر کنگ، لائک آپ نیلسن منڈیلا کو دیکھیے، بالکل، مطلب اس 100 سال محمد علی باکسر، بالکل، آپ ہم سب کے فادر آف نیشن محمد علی جناح، بالکل۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں
جو لیڈر ہیں. بالکل. اور ان کی لیڈرشپ کی کوالٹیز یہ ہیں کہ لوگ انہیں فالو کرنے لگتے ہیں. یعنی کہ کیا فالوئنگ ہوگی جناح کی کہ دنیا کا ایک ناممکن واقعہ الگ سے ملک بنا دینا, بنا کے دکھا دیا. بالکل صحیح. تو یہ فالوورز یہ بہت بڑی طاقت ہے. اچھا پھر ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ لیڈر وہ ہے جس کا انفلوئنس ہے, جو اثر انداز کرتا ہے, جو متاثر کر جاتا ہے. امپریس نہیں, انفلوئنس. صحیح, دونوں میں فرق ہے نا جی. امپریس تو ممکن ہے کہ آپ کو سوٹ بیچنے والے نے بڑا امپریس کیا ہو کہ باجی یہ لے لے, یہ خراب نہیں ہوگا, آپ امپریس ہو گئے, باقی خراب نہیں ہوا. انفلوئنس کا مطلب ہے کہ جیسے مثال دوں گا تخیل میں سوچتے ہوئے, دریا کہیں سے گزرتا ہے, ٹھیک ہے, اور سوکھ جاتا ہے, وہاں سے گزرا تھا, وہاں نشان پڑا ہوتا ہے, وہ نشان بتاتا ہے کہ یہاں سے کچھ گزرا تھا اور صدیوں پہلے گزرا تھا. صحیح. وہ جو دریا گزرا تھا اس کے نشان, اس کے انمٹ نشان, نقوش, وہ بتاتے ہیں دریا گزرا تھا. لیڈر جہاں ہوتا ہے, لیڈر جہاں کام کرتا ہے, لیڈر جہاں سے گزر جاتا ہے, میں کہتا ہوں جہاں سے ٹچ کر کے گزر جاتا ہے, وہاں اس کے نشان رہ جاتے ہیں. دنیا کی ساری پروگرس لیڈرز کی وجہ سے. اور ہم نے لیڈرز کو کیونکہ محدود کر دیا اپنی لا علمی کی وجہ سے, اپنی کم فہمی کی وجہ سے, کہ لیڈر صرف سیاستدان ہوتے ہیں. ہر شعبے کے لیڈر ہوتے ہیں. بالکل. آپ کوئی فیلڈ لے لیجئے, اس کا لیڈر ہوگا. مثال لیجئے, میں رات میں کہیں کھانا تھا تو ایک ہماری باجی, ان کی صاحبزادی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی. وہ آرکیٹیکچر اس کی ڈگری کراچی سے لینی, تو میں نے اس بچے سے پوچھا, میں کہا بیٹے آپ بتائیے آپ کی فیلڈ کا لیڈر کون؟ صحیح, ہر فیلڈ کا لیڈر. بالکل بالکل. اس نے کہا نیئر علی دادا. اچھا. میں نے کہا کوئی شک نہیں, وہ تو بہت بڑے انسان. یعنی اس نے 2-3 بڑے نام لیے, جو آپ کی فیلڈ کے 2-3 بڑے نام ہوتے ہیں, جن کے انداز کو, جن کے سٹائل کو, جن کے کہہ لیجیے اطوار کو, جن کے وزڈم کو فالو کیا جاتا ہے, جن کو کوٹ کیا جاتا ہے. لیڈر ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے, انہوں نے کہا ہے, بالکل ٹھیک, وہ فرماتے ہیں. بالکل. جس کی مثال دی جاتی ہے وہ لیڈر ہوتا ہے. آپ واصف علی واسف صاحب کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں, میرے تو مرشد ہے وہ. بالکل. تو اب کہہ لیجئے کہ آپ لیڈر کو, آپ اس کی ایک اور مثال لیں. مجھے لیڈرشپ کیونکہ میں پڑھاتا ہوں, میرا اس کا ایکسپوجر بہت زیادہ پڑھانے کا. فرض کیجئے کہ آپ کے گھر میں ایک دعوت ہے اور سارے خاندان کے بچے اکٹھے ہو گئے, آپ انہیں چپ کر کے کھلا چھوڑ دیجیے. 1 گھنٹے کے بعد دور کھڑے دیکھیے, پتہ لگ جائے گا یہ فلانا لیڈر ہے. بالکل ٹھیک. سارے اس کو فالو کریں. شرارتوں کے بھی لیڈر ہوتے ہیں, شرارتوں کے ہوں گے یا کھیل میں یا کسی چیز, وہ انسٹرکشن دے گا جس انداز سے, اس کی باڈی لینگویج, اس کے. تو اچھا ممکن لڑکی ہو, بالکل چھوٹا سا بچہ ہو, اچھا ممکن ہے عمر میں بڑا نہ ہو, لیکن وہ لیڈر ہوگا. تو وہ آپ, اچھا اسی طرح آپ محلہ بدلتے ہیں اور ایک نئے محلے میں جاتے ہیں, تو کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہیں چودھری صاحب, یہ لیڈر ہے اس محلے کے. اس محلے کے بڑے فیصلے, بڑے کام ان کے بغیر نہیں ہو سکتے. آپ کسی ٹاؤن میں جاتے ہیں تو وہاں پتہ لگتا ہے یہ لیڈر ہے. آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں آئیکن ہوتے ہیں. میں اعزازی ایمبیسڈر رہا ہوں ازبکستان کا, تو میں ازبکستان جب جاتا تھا تو اسلام کریموف کو اسٹیچوز لگے ہوئے تھے. اب کب ان کا انتقال ہو چکا ہے, تو وہ جو نیشن تھی وہ ان کا احترام شاید ہم جناح کا اتنا احترام نہیں کرتے جتنا وہ اپنے فادر آف نیشن کا احترام کرتے تھے. مجھے بہن یاد ہے 2019 میں مجھے آفیشیلی گورنمنٹ نے بھیجا, مسقط گیا, میں عمان گیا, مجھے ایک سپیچ کرنی تھی, پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بات کرنی تھی. 14 اگست کا موقع تھا, ڈیٹ 23 تھی, لیکن آزادی کی تقریر تھی کوئی. تو مجھے آفیشیلی گورنمنٹ کی طرف سے جا کے وہاں پر یہ بات چیت کرنی تھی, ایک پلیٹ فارم تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں وہاں گیا تو میرا جو ایئرپورٹ سے مجھے ریسیو کرنے والا میرا بڑا پیارا دوست چودھری اصغر صاحب, انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب اس آپ نے ملک میں 2-3 دن گزار دیں, غلطی سے بھی سلطان کے خلاف بات نہیں کرنی. اچھا, غلطی سے بھی. صحیح. آپ کے پاس اگر یہاں کے پیسے ہیں تو آپ نے پیسے ایسے رکھ دینے ہیں جی, پھینکنے نہیں ہیں, ایسے نہیں کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اگلی بات, آپ سلطان کی فیملی کے یا ان کے خلاف کوئی بات ٹیکسی میں بیٹھ کے بھی نہ کیجیے گا. میں نے کہا یہ تو ڈکٹیٹر ہے. وہ کہتے جو کچھ کہہ لیجیے, لوگ برداشت ہی نہیں کرتے, مطلب اتنی محبت, لوگ اس سے محبت. اور آپ دیکھیے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور دنیا نے دیکھا کہ پورا شہر رو رہا ہے, پورا ملک رو رہا ہے. بالکل. اور مسقط کیسے رو رہا ہے, عمان کیسے رو رہا ہے, وہ ساری دنیا کیسے, اس کا جنازہ گزر رہا ہے اور لوگ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں. اور آخر میں وہ کچی قبر, اور وہ گاڑی جس میں کبھی اس نے سفر شروع کیا تھا اسی اسکواڈ میں تھی. تو وہ یہاں سے پتہ لگتا ہے بادشاہ کیا ہوتا ہے, لیڈر کیا ہوتا ہے, بڑا انسان کیا ہوتا ہے. بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو جس پہ لوگوں کو مان ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس پہ یقین ہوتا ہے, جس پہ بلائنڈ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ دنیا ادھر ہو جائے گی, دنیا ادھر ہو جائے گی, یہ بندہ اپنے مشن سے نہیں ہٹنے والا, یہ اپنے ویژن سے نہیں ہٹنے والا. تو اب اس میں ایک پہلو ہے کہ کیا لیڈر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک.
یا لیڈر بنتا ہے. صحیح. یہ یعنی کہ ایک ڈبیٹ ہے, بالکل دنیا کی بڑی پرانی ڈبیٹ ہے. سوکریٹس کے ٹائم پہ ان لوگوں کو ریئر میس کہا جاتا تھا, یعنی یہ ڈھونڈو گے کہاں ملکوں ملکوں, ملنے کی نہیں نایاب ہیں, ان کو نایاب لوگ کہا جاتا تھا. یہ سوسائٹی کے اشاریہ 1% لوگ ہوتے ہیں. یہ آرٹ میں جائیں وہاں چھکے مار دیتے ہیں, کلچر میں جائیں کلچر میں کمال کر دیتے ہیں, شاعری میں یہ نمبر 1 ہو جاتے ہیں. یہ سائنٹسٹ بنے تو نکولا ٹیسلا بن جاتے ہیں, یہ ایڈیسن ہوتے ہیں, یہ اقبال ہوتے ہیں, یہ رومی ہوتے ہیں, یہ اپنے شعبے کے مرشد ہوتے ہیں. بالکل. یہ کہہ لیجیے کراؤن نام ہی پہلے تو کنگ ہوتے ہیں. بالکل. ان کو کسی تاج کی ضرورت نہیں ہوتی, زمانہ ان کو مانتا ہے کہ یہ لیڈر ہے. اچھا, اب یہ لیڈرز یہ ڈبیٹ کے پیدا ہوتے ہیں یا یہ کہہ لیجیے بنتے ہیں کسی پروسیس سے, یہ دونوں باتیں سچ. اچھا, میری کم از کم اپروچ یہ. صحیح. کسی میں چھپی ہوئی لیڈرشپ نہ ہو وہ پالش نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. لائف کے کرائسس دیکھیے, جس طرح ایک افسر بھرتی ہوتا ہے, CSS کرتا ہے تو سول سروسز اکیڈمی چلا جاتا ہے, فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو وہ کاکول چلا جاتا ہے, پھر مڈ کیریئر پہ مختلف موقعوں پہ ٹریننگ ہوتی رہتی ہے. ٹھیک. کسی ٹریننگ کو MCC کہا جاتا ہے, کسی ٹریننگ کو MCMC کہا جاتا ہے, یہ نام ہے سارے کے سارے. بالکل صحیح. تو اسی طرح وہ ٹریننگز ان کو اپ گریڈ کرتی ہیں, اور افیکٹو بناتی ہیں. ایک سول جج کو ایڈیشنل سیشن جج بنا دیتی ہیں, ایک لیفٹیننٹ کو کپتان اور کپتان سے میجر بنا دیتی ہیں, ایک سول سروسز میں ایک SP کو SSP بنا دیتی ہیں. اسی طرح یہ لائف کے اندر بھی MCMC چل رہا ہے. یہ لائف کا MCC یا MCMC وہ کرائسس ہے. بالکل. ہمارے کرائسس ہمیں میچور کرتے ہیں. ہمیں بعض اوقات ٹریجڈیز میں, چیلنج میں, مشکل وقت میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو بعض اوقات سبق بن جاتے ہیں, اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. یعنی کچھ مشکل بڑھا دیتے ہیں. کچھ لوگ ملتے ہیں وہ آپ کے لیے فرشتے کا رول پلے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو جو سکھا کے جاتے ہیں, آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کچھ سیکھ لیا. آپ ایک زندگی کی لیبارٹری میں پک کے آپ کی ہائیڈروجن علیحدہ ہو جاتی ہے, آکسیجن علیحدہ ہو جاتی ہے, آپ کا پانی نہیں بچتا, آپ کی H علیحدہ وہ گیا, اب آپ گیس ہے, آپ مائع ہے, آپ ویپوریٹ ہو گئے. جب آپ ویپوریٹ ہو گئے تو پھر آپ پتہ نہیں کہاں گئے. تو بعض اوقات لائف کی لیبارٹری آپ کو بہت ایک جسے کہتے ہیں رگڑا لگا دیتی ہے, آپ کے ساتھ سختی کر دیتی ہے. یہ دنیا کے سب بڑے لیڈرز کو ان کو کندن بننے میں حالات کا بڑا رول ہے. اندر چھپی ہوئی لیڈرشپ تھی, بالکل وہ اسکریچ نہیں ہوئی تھی, وہ پریپیئر نہیں ہوئے تھے, انہیں مختلف طرح کے ٹیسٹ ٹرائل سے گزارا گیا, انہیں مختلف طرح کے ہرڈلز ان کے سامنے رکھے گئے. ایک بات یاد رکھیے گا, دنیا میں جب ہرڈل, چیلنج, پرابلم آتی ہے وہ ہم سے بڑی ہوتی ہے. بالکل. لیکن جب ہم اسے عبور کر جاتے ہیں ہم اسے بڑے ہو چکے ہیں. بالکل صحیح. یہ اتنی بڑی طاقت ہے انسان کو اللہ نے دی ہے, دنیا کی کسی مخلوق کو نہیں. شیر سرکس کا شیر ہے, بالکل. مرغا بانگ دیتا جا رہا ہے, طاقتور ترین جانور, وہ آپ حیران ہوں گے, ہرن بھی پکڑا جاتا ہے, وہ ذبح کر کے تو اس کے کباب بن جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ دنیا کی ہر چیز انسان نے مسخر کر لی ہے. کیوں کر لی ہے؟ یہ ایک ابیلٹی کی وجہ سے, وہ ہے لیڈرشپ کی ابیلٹی. یہ لیڈ کرتا ہے, یہ سردار ہے, یہ تمام مخلوقات کا سردار ہے, یہ زمین پہ چاند پہ پہنچنے کا فیصلہ کرتا ہے, یہ مارس پہ جا کے قدم رکھ لیتا ہے, یہ مارس کی مٹی کو ڈھک کر کے ڈھونڈ کے اندر سے تلاش کرتا ہے پانی کہاں پر پڑا ہوا ہے. تو یہ جو ابیلٹی ہے لیڈرشپ کی, یہ انسان میں برتھ ہوتی ہے, پھر اس کی کوانٹٹی ہے. ٹھیک. کچھ لوگ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کوکو کوڑے ہوتے ہیں. اچھا, کوڑے, بالکل صحیح. یہ فالوور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دنیا میں آتے ہیں, یہ فالوور آتے ہیں, یہ فالوور چلے جاتے ہیں. یہ مثالیں کوٹ کٹ کر کے تھک جاتے ہیں. انہوں نے مثال نہیں بننا ہوتا. بڑے لوگ وہ اپنے آپ کو 80 سال آگے دیکھ لیتے ہیں. وہ 80 ایئرس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نہ ہماری شادی ڈسکس ہونی ہے, نہ ہمارے بچے ڈسکس ہونے, نہ میرے پیسے ڈسکس ہونے, نہ گاڑی ڈسکس ہونی ہے, نہ گھر ڈسکس ہونا ہے, نہ پیسہ آیا کتنا گیا کتنا, نہ بینک بیلنس, نہ آج کے کپڑے, نہ آج کا اختیار. ڈسکس ہونا اس نے کنٹریبیوٹ کیا کیا تھا. یہ 80 سال خود کو آگے رکھ کے, جب قبر کی مٹی بھی شاید ختم ہو چکی اور ہڈیوں کا جو پنجر تھا وہ بھی مٹی میں مل کے کہیں ختم ہو چکا ہے, اس مقام پہ رکھ کے پیچھے مڑ کے دیکھنا یہ لیڈر کا کام ہے. کیا کہتے ہیں, یہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا جسم فنا ہو جائے گا, ہڈیاں فنا ہو جائیں گی اور کچھ نہیں بچے گا, لیکن نام نہیں مٹے گا. بالکل. یہ جو نام نہیں مٹے گا اس کے لیے پھر وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں. بیوٹیفل, بیوٹیفلی ایکسپلینڈ. اتنا آپ نے اس کو خوبصورتی سے ہر چیز کو بیان کر دیا, مگر پھر بھی کچھ باتیں جو آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا تذکرہ کیا نا, تو آپ نے وہ اس مثال دی کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی, اس کو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیا کہہ رہا ہے, مگر جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. I mean, you know, this is beautiful, height of I would say بیوٹی. اور کیا کہتے ہیں اس کو, یقین کی کیا انتہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک لیڈرشپ کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں جو اس کو لیڈر بنا دیتی ہیں؟ بہت اچھا جی.
دیکھیے لیڈرشپ اس کو میں ڈی کوڈ کر دوں, اٹس اے لیڈرشپ. اچھا اب یہ جو لیڈ کرتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے, ٹھیک, اور شپ کا مطلب ہے شپمنٹ, ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. ٹھیک, ایک ایسا شخص جو لیڈ کرتا ہے, سب کو ساتھ ملاتا ہے اور اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے, وہ لیڈر ہوتا ہے. اس فینومینا کو لیڈرشپ کہتے ہیں. بالکل بیوٹیفل. اب لیڈر کی کوالٹیز کیا ہیں, یاد رکھیے لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی کمیونیکیشن ہے. وہ ابلاغ کر لیتا ہے, صحیح, وہ بات کرتا ہے. اس کا مطلب لیکچر دینا نہیں ہے. ٹھیک, وہ لوگوں سے, دنیا سے جب بات کرتا ہے تو دنیا اس کی بات کو سمجھنے لگ پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر لیڈر کو کمیونیکیشن دیتا ہے, ابلاغ دیتا ہے. انسان حیوان ناطق ہے, یہ ابلاغ کی ابیلٹی, یہ باڈی لینگویج, یہ نان وربل, یہ وربل لینگویج, یہ فیشل ایکسپریشنز, یہ پورے جسم کا, پورے وجود کا, اور آئی بال موومنٹ کا, اور آنکھ کی پلک جھپکنے کا, اور فیس کے 123 امپریشنز کا حرکت میں آنا اور کمیونیکیٹ کرنا اللہ نے صرف انسان کو دیا. بالکل ٹھیک ہے. دنیا کی کسی مخلوق کے ایکسپریشنز نہیں ہوتے. ہاں ایکسیپشن ہے کہ آپ نے کسی مخلوق کو پالا ہوا ہے پالتو کر کے, تو آپ کو گیس ہو جاتا ہے کہ یہ لگتا ہے اداس ہے. بعض اوقات آپ کوئل کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں کیا خوبصورت گانا گا رہی ہے, ممکن ہے وہ رو رہی ہو. بالکل بالکل. اس کی جو کوئل کا چہچہانا ہے وہ رونا ہی ہو اس کا. چڑیا روئے تب بھی چیختی ہے, اس کے پاس ایک ہی لینگویج ہے. بکرا خوشی کی انتہا میں کیا کرتا ہے, بے بے کرے گا, بے بے کرتا ہے. تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس دن کیا لگائے وہ. صحیح ہے. کیا خیال ہے جی؟ وہ بالکل, یعنی وہ جو مرضی ہو جائے, وہ چودھری بننے کے لیے سگریٹ لگا کے کش لگا کے ایسے بات نہیں کر سکتا. بالکل صحیح ہے. دنیا کے کسی بکرے نے ایسا نہیں کیا. تو یہ لیڈرشپ جو ہے یہ ایک ایسی ایبلٹی ہے جس میں سب سے پہلی چیز کمیونیکیشن ہے, ابلاغ ہے. جو اندر طوفان مچا ہوا ہے, جو اندر بھانبڑ بل گیا ہے, جو والکینو پھٹے جا رہا ہے, اس کو آپ ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اس کو کسی بھی طرح ایکسپلین کرتے ہو. آپ اس کو شاعری کے ذریعے کرتے ہو, آپ اس کو لیکچر کے ذریعے کرتے ہو, آپ اس کو لکھ کے کرتے ہو, آپ بول کے کرتے ہو. ایون کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے وجود سے شعائیں نکلتی ہیں. بالکل ٹھیک. یہ جو کچھ ہے یہ عام بندہ نہیں. ایک ہمارے بڑے اچھے رائٹر ہیں, وہ بڑا ایک ان کا شاندار کسی ان کی لکھت کا, ان کے لکھنے کا ایک ڈائلاگ مجھے یاد ہے. وہ کہتا ہے دنیا کا ہر بڑا بندہ اپنی عظمت اور بڑائی کو چھپا سکتا ہے, آنکھوں کی چمک کو نہیں چھپا سکتا. کیوں؟ اس آنکھوں کی چمک میں ایک ویژن نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ دوسری چیز ہے. جس کو دور کچھ نظر آ رہا ہے اس کو آج جو سوئی لگ رہی ہے نا درد نہیں کرے گی. بالکل ٹھیک. جس کو دور نظر آ رہا ہے, آپ کو یاد ہے ہمیں جب ٹیکا لگتا تھا, چڑی دیکھو, بالکل صحیح, وہ چڑی جو تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھتے تھے وہ ایک ہپنوٹک افیکٹ رکھتی تھی. ویژن میں ایک ہپنوٹک افیکٹ ہوتا ہے, بہتے پانی میں ہپنوٹک افیکٹ ہوتا ہے, بلندی سے کھڑے ہو کے نیچے دیکھیں اس میں ہپنوٹک افیکٹ ہوتا ہے, آپ کچھ لوگوں میں دیکھیں گے ہپنوٹک افیکٹ ہوتا ہے, خوبصورت نظارے میں ہپنوٹک افیکٹ ہوتا ہے, ایک ساکت جھیل جس پہ پرندے کہیں نہ کہیں فلوٹ کر رہے ہیں اس میں ایک ہپنوٹک افیکٹ ہوتا ہے, ایک نظارے میں ہپنوٹک افیکٹ ہوتا ہے, کعبے میں ہپنوٹک افیکٹ ہوتا ہے, آپ گنبد خضرا کی فضا میں جاتے ہیں, آپ ٹرانس میں چلے جاتے ہیں. ہپنوٹک لیڈر کو اللہ تعالیٰ ایک ہپنوٹک ابیلٹی دیتا ہے. اچھا, یس, وہ یعنی اب بھٹو صاحب کی وہ مجھے یاد آ جاتی تقریر کا انداز کہ مرو گے کٹو گے. اچھا یہ عروج میں نے کسی زمانوں میں 100 بار سنی. مجھے یہ اتنا شوق تھا کہ میری جو کلیکشن ہے آڈیوز کی وہ شاید ہزاروں لیکچرز ہیں. میرے اپنے ہاتھ سے ریکارڈ لیکچر 1771 ہے. مجھے تو وہ بھٹو صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا, مرو گے کہ وہ جو ایک یوں کر کے پھینکا تھا نا انہوں نے وہ پیپرز, وہ کرزمیٹک جو کرزما جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی کانفرنس میں تو ایک کیا اچھا وہ جچتا ان کو تھا نا, میاں شباشی صاحب بھی ٹرائی کرتے رہے لیکن وہ جچتا نہیں تھا کہیں نا, وہ ڈرامے بازی لگتی تھی, یعنی وہ لگتا تھا کہ جیسے مائکوں کے ساتھ لڑ پڑے. ویسے میں بڑا احترام ان کا کرتا ہوں لیکن بھٹو صاحب کو وہ جچتا تھا, ایک انداز ان کا, ان کے بالوں کا انداز, باڈی لینگویج, اس لیے لیڈر جو ہوتا ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے, لیڈر کے پاس ویژن ہوتا ہے, لیڈر کے پاس اگلی کمال کی طاقت کیا ہوتی ہے, لیڈر کے پاس دل جیتنے کا فن ہوتا ہے. وہ دلوں کا راج کرتا ہے, وہ دماغوں پہ راج نہیں کرتا, وہ لاجک کا بندہ نہیں ہوتا, وہ ایک ایسی کیلکولیشن بتاتا ہے جو سمجھ نہیں کسی کو آتی لیکن وہ ہو جاتی ہے. وہ ایک ایسا خواب دے دیتا ہے, وہ ڈریمر ہوتا ہے, وہ ڈے ڈریمر ہوتا ہے, وہ کھلی آنکھوں سے سپنا دیکھتا ہے کہ میں نے
انقلاب لے آنا ہے. لیڈر وہ انقلاب جو دنیا میں لے کر آتا ہے, سب سے پہلے اپنے اندر انقلاب آتا ہے, وہ اندر کے انقلاب کو پھر جب ریفلیکٹ کرتا ہے سوسائٹی میں تو پھر دنیا جو ہے وہ اس کو فالو کرنے لگ پڑتی ہے. اچھا, لیڈر کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ لیڈر ٹرانسلیٹ کرتا ہے اپنے اندر کو اندر سے باہر کی طرف. وہ زمانے کا نبض شناس ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے آج ضرورت کیا ہے, اس کو پتا لگ جاتا ہے کہ آج ہم وہ بات کریں جس کی ضرورت ہے. وہ نیا ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے, وہ بنے بنائے رستے پہ نہیں چلتا, وہ نئے رستے بناتا ہے اور دنیا کو کہتا ہے اس پہ کیا کہنے. بہت خوب. وہ لوگ اسے فالو کرتے ہیں. دیکھیے, میں اس ماڈرن ڈیجیٹل دور میں کہوں کہ جس کو فالو کیا جاتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے. بالکل یہ نہیں ہو سکتا ایبسلیوٹلی کہ آپ کو دنیا اگر فالو کرنے لگ پڑی ہے اور دنیا آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اچھا, بالکل آخر میں ویری کوئکلی, ہمارے پاس وقت محدود ہے, میں بس یہی پوچھنا چاہوں گی ارشاد صاحب کہ لیڈرشپ کی جب بات ہوتی ہے, کیا یہ لیڈرشپ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہی ہے یہ ایریا, یا خواتین کے لیے بھی؟ کیونکہ خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید لیڈر کی جب بات ہوگی تو ہم نہیں ہو سکتے. تھوڑا سا ذرا میں چاہوں گی اس کی وضاحت. دیکھیے, لیڈر جو ہے وہ بے شمار ایسی فیمیلز ہیں خاندانوں میں, میں نے دیکھا ہے کئی ایسی ہماری دادیاں, نانیاں, مائیں, خالائیں ایسی ہوتی ہیں جو پورے سردار ہوتی ہیں, بیگمات بھی ہوتی ہیں. اور اسی طرح آپ بینظیر محترمہ دیکھیے ہماری لیڈر رہی ہیں, ان جیسی لیڈر کوئی نہیں ہے. آپ فیلڈز کو دیکھیے, آپ میڈم رت فاؤ کو دیکھیے, آپ کتنا بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے. بے شمار ایسی کہانی ہے. تو صوفیزم میں وہ سردار ہوتے ہیں, ولیوں کے سردار ہوتے ہیں, نیک لوگوں کے سردار ہوتے ہیں. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں فال کریں گے, ان سے بڑا لیڈر کون ہو سکتا ہے. تو آپ ہماری امت کی ماں حضرت ختیجہ کو, جو میں سمجھتا ہوں کہ سردار ہیں, آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدۃ النساء العالمین, دیکھیے آپ وہ سردار ہیں, جنتی عورتوں کی سردار ہیں. تو اس میں کوئی لازم نہیں ہے کہ مرد ہی لیڈر ہوتے ہیں, عورتیں بھی لیڈر ہوتی ہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, بے انتہا مہربانی. اور یہ جو لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں, یہ کوالٹیز کا ہونا آپ کے اندر بہت اہم ہے. اور ہمیشہ شاہ صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر ذرا سی کوئی کوالٹی ہے جس کے اندر کوئی کمی بیشی ہے, تو جو آپ کا خاصہ ہے شخصیت کا, اس کو پالش کرنا شروع کر دیں, اور جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو پیچھے کر کے اپنے پازیٹیوز کو لے کر آگے بڑھیں. چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے ایون بچے ہوں, کوئی بھی ہو, لیڈرشپ کوالٹیز ہر کسی میں ہوتی ہیں. اور لیڈرشپ کو اپناتے ہوئے لیڈر بن کے اپنی زندگی گزاریں, ایسی راہیں ہموار کریں کہ جس کے اوپر لوگ چلیں, نہ کہ آپ دوسرے لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کو ہی دہراتے رہیں. اپنی باتیں سوچیں, اپنے خیالات لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. خوبصورت زندگی گزارنے کا عزم آپ کو مل رہا ہے ہمارے اس پلیٹ فارم سے, اور خوبصورت زندگی گزاریے, اپنے لیے بھی آسانیاں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک جی, خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں آپ کو. خواتین و حضرات, یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے, اس میں ہم اپنی زندگی کے جو مختلف مسائل ہیں, کس طرح سے ہم دین سے جو حکمت ہے وہ لیتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنے اعمال کو بدل کر خوبصورتی لا سکتے ہیں, اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. ہمارے ملک کے نامور, مشہور, معروف جو شخصیات ہیں, ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. اس پروگرام میں آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, اسپیکر ہیں, رائٹر ہیں, سوسائٹی میں اپنا ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے, اور ان کی شخصیت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ فرزند واصف علی واصف صاحب ہیں. السلام علیکم. ہمارے ساتھ ہیں صاحبزادہ کاشف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سب؟ خیریت؟ کیسے چل رہا ہے رمضان الحمدللہ کا مہینہ؟ الحمدللہ جی سب ٹھیک چل رہا ہے, اللہ کا شکر اس کی ذات کا. اچھا جی, ٹاپکس مختلف ہوتے ہیں, مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو. یہ جو مہینہ ہے جہاں پر بہت سی رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے, وہاں پر ہمیں یہ بھی شعور دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں شکر گزاری کتنی کرنی چاہیے, اور جو نیگیٹو رویہ ہے, نیگیٹیوٹی ہے, نیگیٹو سوچیں ہیں, منفی سوچیں جو ہیں, ان کو کس طرح سے ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور اپنی شخصیت کو, اپنی سوچوں کو ٹھیک کر کے زندگی کو آگے لے کر بڑھنا ہے. پہلے تو یہ میں صاحبزادہ پوچھنا چاہوں گی کاشف صاحب کہ یہ منفی جو رویہ اور سوچیں ہیں, اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے جب ہر بچے کو جب پیدا کرتا ہے فرماتا ہے تو ہر بچہ کہتے ہیں کہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ نیگیٹو پازیٹیو سے آزاد ہوتا ہے. جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے نیگیٹو چیزیں ایبزارب کرنا شروع کر لیتا ہے. ٹھیک. کچھ گھر سے کر رہا ہے، کچھ دوستوں سے کر رہا ہے. بچہ ہوگا تو چھیننا شروع کر دے گا، مارنا شروع کر دے گا. گالی دیتا دیکھے گا تو گالی دینا شروع کر دے گا. ٹھیک. اور پیسہ کی پاور دیکھے گا تو پیسے کو فیسینیشن میں لے جائے گا. بالکل ٹھیک. اور وہ جو اندر کا نفس ہے وہ پھر آہستہ آہستہ وہ طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اور وہ شروع ہوتے ہوتے اس کے بیچ میں وہ ایک جائنٹ کی شکل لے، دیو کی شکل، مانسٹر وہ بن جاتا ہے. اب یہ جو منفی جو خیالات ہوتے ہیں یہ آپ کی جب نرشمنٹ ہوتی ہے اور اس نرشمنٹ میں منفی خیال اور مثبت خیال دونوں آتے ہیں. اچھا. لیکن آپ کا رجوع جدھر زیادہ ہوتا ہے آپ وہ کیپچر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سم ٹائم جب آپ کی اس جگہ پہ کہیں بھی اگر آپ کو کوئی تربیت میسر آ جائے، کسی نیک آدمی کا کوئی ساتھ مل جائے، صحبت مل جائے، تو وہ شخص جو ہے وہ پھر آپ کے رویوں کو آہستہ آہستہ عمل میں لانے سے روکنا شروع کر دیتا ہے، اس نیگیٹیوٹی کو. اب یہ جتنی بھی نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں فقراء کے پاس ان سب کے علیحدہ 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 فارمولے موجود ہیں. مختلف نیگیٹو تھاٹس کے علیحدہ علیحدہ ریمیڈیز موجود ہیں. اچھا، دیٹس انٹرسٹنگ. ہاں. اب جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک چھوٹی کہانی ہے، ہم نے تو بزرگوں سے کہانیاں بہت سن رکھی ہیں کہ ایک بادشاہ سلامت تھے، وہ بازار میں سے گزرے تھے، انہوں نے ایک حسین عورت کو دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ اس کو تو مہارانی ہونا چاہیے تھا. اور دوسرے ہی لمحے خیال آیا کہ میرے مرشد نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں، یہ بہنیں ہوتی ہیں، یہ مائیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں برے خیال نہیں لے کے آنے تمہیں. لیکن اب خیال آ چکا تھا تو وہ عمل میں نہیں لایا اور اپنے پیر صاحب کے پاس چلا گیا. اس نے کہا جی مجھے یہ خیال آیا تو مجھے بتائیں کہ یہ بڑا منفی خیال تھا، یہ نیگیٹو تھاٹ تھا، تو مجھے اس کی سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم تو خیال والے لوگ ہیں، ہم اپنے خیال کا بہت خیال رکھتے ہیں، تو یہ خیال کی نا تمہیں سزا ملے گی. اب ہمیں بتاؤ کہ تم نے یہاں لینی ہے سزا یا اگلے جہان جا کے لینی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا جی اگلے جہان تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو آپ مجھے یہیں پہ جو سزا دینی دے، میں یہاں سے فارغ ہو کے جاتا ہوں. اچھے لوگ تھے جی. تو پیر صاحب نے کہا اچھا ایک کام کرو، الاؤ جلاؤ آگ جلائی گئی بڑی والی، اور پیر صاحب نے بادشاہ کو کہا کہ جاؤ اس میں جا کے کود جاؤ. اب وہ حکم کو تابع کرنے کے لیے جیسے ہی وہ آگ کے قریب پہنچا تو پیر صاحب نے روک دیا. انہوں نے کہا تمہارے خیال کی غلطی تھی، تمہارے خیال کو سزا مل گئی. اوہ دیٹس سو بیوٹیفل. ٹھیک ہے نا، ویری نائس. اب یہ اس کے خیال کو جلا دیا، خیال میں ہی جلا دیا نا جی. بالکل. تو اس طرح سے لوگ کروایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے سے ایکسرسائزز کروایا کرتے تھے کہ اگر یہ خیال آئے درود شریف پڑھا کرو، ایسے آئے یہ کیا کرو. تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں. اب ان سب کے اوپر، ان ساری پریکٹسز کے اوپر ایک چیز جو ایسی ہے جو اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ جتنے بھی نیگیٹو تھاٹ ہیں وہ اس کے بیچ میں کور ہو جاتے ہیں. اچھا وہ کیا؟ اور وہ ہے محبت. اچھا. جب آپ کو محبت عطا ہوتی ہے تو محبت آپ کو یکسوئی دیتی ہے. اچھا. یکسوئی کا مطلب ہے کہ محبت کی بات کر رہے ہیں آپ کو، اچھا کوئی بھی، اچھا اس کو مجاز میں لے لیں یا اس کو آپ حقیقت میں لے لیں. اچھا. اس کو کہتے ہیں یکسوئی، ایک خیال ملنا آپ کو. بالکل ٹھیک. وہ کہتے ہیں ایک پوائنٹ، فوکل پوائنٹ آپ کو ایک مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پریت کی ریت کو بانورے پنہا رن سے سیکھ، صحیح بات کرے وہ سکھیوں سے پر دھیان گگر کے بیچ. صحیح. یعنی کہ فوکس اس کا جو ہے وہ ایک ہی چیز کے گھڑا کے اوپر جو پانی ہے نا وہ گرنا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک. کہ وہ کہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ
ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ रंगा रंग घड़े भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। जिसका घर पहुंचेगा घड़ा तो उसका भरा कहलाएगा ना, तो वो अपने घड़े का बहुत ख्याल करते हैं। ये एक ख्याल है कि उस जो सर के ऊपर रखा हुआ है कि पानी ना गिरे। इस तरह से ज़िंदगी में जब आपको कभी एक ऐसा फोकस पॉइंट मिल जाता है आप जिसके ऊपर रुजू करते हैं। मुझे याद है एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि जी अगर कोई आपकी सहेली मजाज है आपको कहे कि आपने फ़लाँ जगह पर 10 बजे पहुंचना है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको रोक सकती है? तो ज़्यादातर लोगों ने कहा जी कुछ भी नहीं, हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई तूफान कोई बारिश हम पहुंच करेंगे, ऑर्डर है 10 बजे पहुंचना है जी। अब ये ड्राइव करवाती है, खुद ड्राइविंग फोर्स, ये ड्राइविंग फोर्स होती है, वो आपकी बाकी चीज़ों से तवज्जो हटा देती है। हमें याद है एक सरकार वाले साहब के पास ना एक बंदा था जो एडिक्टेड था समहाउ, तो आपने उसको कहा कि तुमने दोपहर का खाना मेरे पास खाना है, ठीक, डेली। अब उसको बुला लिया और उसको बुला के खाना खिला लिया, फिर उसको बिठा लिया, उसी को थोड़ा सा काम करवा लिया, उसको कहा चल तू रंबा पकड़, गोडी करके भी तूने जाना है। अब वो डेली की मोहब्बत ऐसी उसको मिलनी शुरू हुई कि वो उस कंपनी से दूर होता गया। ठीक, यानी सोहबत, अच्छी सोहबत जो मिली, अच्छी सोहबत मिली तो वो बुरी सोहबत से आप ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आप ताश रख लें तो 4 खेलने वाले पहुंच जाएंगे वहां पे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शतरंज की बाजी रख लें तो दूसरा ओपोनेंट आ जाएगा वहां पर। जब आपको इस तरह से कोई एक कंपनी मुयस्सर होती है ना, इसको ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इसको बहुत सारी चीज़ें रोकती हैं। सॉरो रोकता है, गम। अच्छा, गम भी एक किस्म की जो है ना, गम में तो लोग ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचते। नहीं, ऐसे नहीं है। गम में नेगेटिव सोचना एक और चीज़ है, लेकिन गम जिसको मिलता है ना वो पहले तो गम ही होता है, और जितनी देर वो गम में है, गम जब गिला बन जाता है तो फिर वो गम नहीं रहता। बिल्कुल सही। जब तक आप सौरों में है ना, उस गम के अंदर मौजूद है, तो वो गम आपको एक यूनिफॉर्म कर देगा एक तरह से। अच्छा। कि आप उसके ख्याल में हैं, उसके वाक़े में हैं, और वो आप एक सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड में आप आ जाते हैं। बिल्कुल माइंड में आते हैं। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत जो आगाज़ में बात की, जो वाक़या आपने सुनाया कि एक बच्चा था जो आता था तो वो उसको डिफरेंट कामों में वासिफ अली वासिफ साहब जो है वो लगा देते थे। अब सवाल मेरा ये, और उसका वो रुझान बुरी सोबत से अच्छी सोबत में बदल गया और फिर आहिस्ता तब्दीली आई ज़िंदगी में। अब सवाल ये है कि अगर कोई एक ऐसा शख्स है देखने वालों में, या जो भी मतलब एक हमारे पास मिसाल हो कि एक बच्ची है, एक बच्चा है, नेगेटिव सोचें बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है, उनको हमने ख़त्म करना है नेगेटिव सोचों को, या फिर हमने ये तलकीन करनी है कि नहीं सोचनी नेगेटिव सोच, क्योंकि सोच पे तो आपका वो नहीं है, या फिर हमने उसको मस्बत सोचों के साथ जिसे कहते हैं ना तब्दील कर देना है। वी कैन नॉट किल ओवर डीमंस, हम इनको मार नहीं सकते। अच्छा, हम इनको, सो यू आर ब्यूटीफुल, so that means negative thoughts are demons thoughts. Yes, they are demons. They are demons. Okay. हम इनको किल नहीं कर सकते। अच्छा, हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे करेंगे? अच्छा, ये ओवरकम ऐसे होता है कि ये जो मैं आपको प्रोसेसेस बता रहा था कि जैसे मोहब्बत करती है, सौरो करता है, गम करता है, आपके साथ करता है, इस तरह से फिर आपको महवियत मिलनी शुरू हो जाती है। आपके ख्याल के अंदर जो कहते हैं कि भाई अगर कोई बुरे ख्याल आना आपको शुरू हो जाए, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। आप दुरूद शरीफ पढ़ने से जो है वो आपको कैफियत मिलती है, ठीक है। और नमाज पढ़ने का कहते हैं कि 2 ज़्यादा पढ़ लो, लंबे सजदे करना शुरू कर दो, सजदे लंबे करना शुरू, वो उसके अंदर उसको कोई महवियत मिलनी शुरू, ताकि जो अब आपका जिसके पास कोई मिशन है, जिसके पास कोई कॉज है, वो अपने कॉज के ऊपर जब तक वो रहता है उसको इर्द गिर्द की चीज़ें उस तरह से परेशान नहीं करती हैं। वो कहते हैं ना, एन एम्प्टी माइंड इज अ फैक्ट्री ऑफ डेविल्स। अब ये वही डेविल्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कि ये हसद आ जाएगा आपके अंदर तकाबली जायज़ा आ जाएगा। अब हसद ये होता है, हसद की उलट है रश्क, कि हसद ये है कि या अल्लाह ये जो उसको दिया है छीन ले, सही। और रश क्या है कि या अल्लाह ये मुझे भी दे दे, सही।
اور اللہ اس میں اور برکت ڈالے. اگر اس کے پاس ہے تو اللہ اس کو پہننا نصیب کرے, اوڑھنا نصیب کرے, کچھ بھی. اور اگر اس کو عطا کیا تو میں بھی تیری بندی ہوں, مجھے بھی عطا کر دے. اور سرکار ایسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نصیب ہے نا, اس میں تقابلی جائزہ بند کر دو. اچھا, کہ اس کا نصیب کمپیریزن جو ہے کہ آپ کا نصیب اور اس کا نصیب, جو اپنے نصیب پر خوش ہے بیسیکلی تو خوش نصیب وہی ہے. ویسا کہتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. اب جب وہ پریشان ہوگا کہ میرا بھائی امیر ہو گیا ہے اور میں غریب ہو گیا ہوں, تو یہ یہاں پر آ کے اس کو پریشانی شروع ہوگی, یا حسد شروع ہو جائے گا. حسد نیگیٹو ہو جائے گا, رشک ہوگا تو پازیٹیو ہو جائے گا. یہ نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی کا کھیل ساری زندگی چلنا ہے, آخری سانس تک چلتا ہے. یہ اس لیے ہے یہ ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیچ میں ایک نکھار رکھا ہوا ہے. ٹھیک, دن کی خوبصورتی رات کے ساتھ ہے. آپ ان ایریاز میں چلے جائیں جہاں پہ 6 مہینے دن ہوتا ہے, 6 مہینے رات ہوتی ہے. ناروے سے آگے کے جو ایریاز ہیں جی, ایک عجب سا وہاں کے لوگوں کی زندگی ہوئی بھی ہوتی ہے کہ وہ گہرے پردے لگا کے رکھتے ہیں گھروں کے اوپر, تاکہ اپنی ٹائم سے حساب لگاتے ہیں کہ اچھا اب صبح ہو گئی, اب سو جاؤ, کیونکہ سورج نے تو جانے نہیں ہے نیچے, وہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے سائڈ پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہوا ہے نا, کہ یہ رات ہے, یہ دن ہے, یہ بدی ہے, یہ نیکی ہے, یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد پہ جو بنے ہوئے چیزیں ہیں. مطلب کہتے ہیں کنجوسی ہے تو اس کا الٹا ہے سخاوت. تو یہ جو ٹیچرز حضرات ہوتے ہیں یا یہ جو گرو حضرات ہوتے ہیں, یہ انسان کو نا وہ پہچانتے ہیں کہ یہ پھنسا ہوا کدھر ہے, یہ اچھا پھنسا ہوا ہے, اس کا پیسہ لاک کہاں لگا ہے, اس کا پیسہ پھنسا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کنجوسی پھنسی ہوئی ہے, اس سے کسی طریقے سے سخاوت کراؤ, اس کو کھانا کھلائے, کچھ کرے, ایسا کرے کہ اس کا وہ لاک ٹوٹے, وہ بیریئر ٹوٹے. وہ ٹوٹے گا تو اس کے اندر سے پھر نکھار پیدا ہوگا. بالکل بالکل. اب یہی فرماتے ہیں سب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو بھی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, ان فیسلٹیز میں ان لوگوں کو شامل کرو جن کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے, تو یہ اس چیز کا شکرانہ ہے. بڑی خوبصورت بات. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھاؤں, ایک سوال ہے جو کہ ذرا آپ کے والد صاحب کے حوالے سے ایک سوال ہے. گفتگو میں آپ نے بے انتہا ایسی چیزیں کی, کیونکہ میں نہج البلاغہ بہت پڑھتی ہوں جی, تو جو واصف علی واصف صاحب کی جو آپ بیانات کرتے ہیں اس پہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ انفلوئنس ہے امام علی کی ذات کا. تو ان کے ساتھ کیا ربط تھا اور کیا ان کا تعلق واسطہ تھا امام علی کے ساتھ؟ آپ کا ایک شعر میں آپ کو پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں خبر کے دام کا دام ہوں, میں خبر کے دام کا دام ہوں, دام کا دام ہوں, میں خرد کدے کا امام ہوں, میں علی ولی کا غلام ہوں, اسی تاجدار کی بات ہوں, میرا نام واصف باصفہ, میرا پیر سید مرتضیٰ, میرا ورد احمد مجتبیٰ, میں سدا بہار کی بات ہوں. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں مولانا روم جب حضرت شاہ شمس تبریز کے پاس پہنچے نا, تو وہ ان کا کلام ہے کہ دم ہم دم علی علی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اتنا علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ باب العلم. تو انہوں نے کہا باب العلم سے اگر پوچھیں کہ یہ علم کہاں سے ہے تو وہ جواب دیں گے مدینہ العلم. اور جب وہ مدینہ العلم تو پھر وہ تو ڈائریکٹ رب کی طرف سے نزول ہے سارے کے سارے. تو یہ علم کا خزانہ سارا جو اصل علم ہے یہ وہ مدینۃ العلم اور باب العلم سے ہوتا ہوئی فقیروں تک پہنچتا ہے. یہ پکی بات ہے. کیونکہ یقین کیجئے کہ میں آپ سے گفتگو کرتی ہوں, مجھے اتنا لطف آتا ہے, اور وہ کہیں بھی باتیں جو ہوتی ہیں ظاہر ہے وہی والی صحبت کی بات. اب صحبت یہ تھوڑی ہے کہ کوئی آپ کسی کے ساتھ بیٹھو تو صحبت ہو. اگر آپ نے اس کا پڑھا ہوا, اس کا کہا ہوا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے تو وہ بھی تو صحبت ہے. بالکل. اور صحبت ہی کا اثر نظر آتا ہے. اور پھر آپ رہتے ہیں اس پانی میں رہتے ہیں آپ, اس خیال میں رہنا, یہی وہ بات ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ استاد کا چہرہ یاد آ جائے نا کمرہ امتحان میں تو بھولا ہوا سبق بھی یاد آ جاتا ہے. آپ نے بات پہلے بھی فرمائی تھی. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ یہ احساس ہونا کہ یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ اس کے پیچھے سورس کیا ہے؟ ظاہر ایک آپ کے اندر حسد آیا, جیلسی آئی, کسی کے خلاف کوئی بات آ گئی, کوئی غیبت کر دیا آپ نے کمپیریزن کر دیا, آپ نے کسی کو کرٹیسائز کر دیا. یہ نیگیٹیوٹی کی فارمز ہیں, منفی سوچ کی فارمز ہیں.
یہ سورس کا پتہ ہونا کتنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں؟ یہ جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بس ہم نے ایک جگہ فرمایا کہ تم بحث ہار جاؤ، دوست جیت لو. رشتے جیت لو، کیا کہتے ہیں، دوست جیت لو. ہم بحث نہیں ہارتے، دوست کھو دیتے ہیں. oh yes. یہ میں نے فکرہ ایک جگہ بیٹھا تو وہاں پہ ایک صحافی بیٹھے تو انہوں نے کہا جی آپ نے کیا فکرہ کہہ دیا، ہم تو فکروں کی لڑائی لڑتے ہیں. ہاں کہ اس نے مجھ سے بڑھ کر فکرہ کہہ دیا، اوپر بات کہہ دی. ہماری تو وار آف جو ہے نا وہ ورڈ شروع ہو جاتی ہے ساری. وہ بات یہ کرتے ہیں، یہ لیجئے جی آپ کے نام یہ فکرہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا، جب آپ کو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو اپنے زندگی کے معیار بنا لیے ہوئے ہیں، وہ معیار ہمارے دین سے دور ہیں. دین سے دوری ہی ان سارے خناس کو جنم دیتی ہے. کل اعوذ برب الناس ہے، یہ مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ سارے خناس جو ہیں دین سے دوری کے نام ہے. جتنا جتنا آپ دین کے قریب آئیں گے، یہ چیزوں کے اوپر آپ حاوی ہوتے جائیں گے، ان کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے اندر کوئی خیال آتا نہیں ہے، آتا ہے، لیکن آپ اتنے طاقتور ہو، آپ ویسا فرماتے ہیں کہ اتنے طاقتور ہو جاؤ کہ یہ جو گھوڑا ہے نا اس کو سواری کر سکو. بالکل سے جو نفس ہے، نفس کا گھوڑا ہے، اس کے اوپر تم شاہ سوار بن کے چلو. اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو قابو کرنا ہوتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. تو یہ جب چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ کے بیریئر سیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ آئے بھی تو دور سے. وہ باب الشاہ بڑا کمال، آپ نے ایک بات سنائی، آپ نے کہا دیکھو یہ جو مومن کا جو دل ہوتا ہے نا، یہ چولہے کی طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مٹی کا چولہا نہیں ہوتا، یہ چولہے کی طرح سے ہوتا ہے. اگر یہ بند بھی ہو تو کیڑا اس کے پاس نہیں آتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حدت ضرور ہوگی، آگ نہ بھی ہو تو. بالکل صحیح ہے. تو یہ وہ کیڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو آپ کے دل کو آ کے متاثر کرنے. وہ دیکھ لو، انہیں بڑی گڈی لے لی، اس کو پکڑو آپ نے. اچھا پھر اور کچھ بس نہیں چلتا تو نیگیٹو پتہ نہیں کتوں آیا پیسہ. ظاہر ہے جی جڑے کم کرنے نے تے پھر یہی کچھ ہونا نا. I mean you know and then it goes on and on. اچھا اگر ایک شخص اپنے اندر منفی جذبات رکھتا ہے، دیکھیں کس طرح سے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں جاننا. مگر اب اس کو وہی والی بات ہے، میں ہمیشہ اپنے شوز میں کہتی ہوں حل کی طرف بہت ضروری ہے کہ ہم آئیں. منفی جن لوگوں کی زندگی میں سوچیں آتی ہیں اس کو ہم نے نیگیٹو نشاندہی کر دی کہ یہ غلط بات ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے ارد گرد کے لوگوں کا جو مثبت سوچ رکھتے ہیں؟ یہاں پر آتے ہیں چھوٹے مزاج اور بڑے مزاج. اچھا، چھوٹا مزاج جو ہے وہ جھگڑا کرتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا مزاج اس کو قابو کرتا ہے. اور جو چھوٹا اور بڑے میں ذرا تھوڑا میں الیبریٹ آپ کو کرتا ہوں. جی چھوٹا مزاج میں اس کو کہتا ہوں کہ جو گلے میں ہوتا ہے، ٹھیک، کمپلینس کرتا ہے، معاشرے کی کرے گا، اللہ کی لوگوں کے سامنے کرے گا، لوگوں کی اللہ کے سامنے کرے گا. بالکل ٹھیک، یہ کمپلیننٹ بن جاتا ہے. اور جو بڑا مزاج ہے وہ ان چیزوں کو اور طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو قابو بھی کر رہا ہوتا ہے اور ہر چیز کو اللہ کے حوالے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. چاہے پریشانی آ رہی ہے، چاہے خوشی آ رہی ہے، وہ محنت کرتا ہے. محنت کرنے کے بعد جو بھی رزلٹ آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میرے رزلٹ کا نام ہے اللہ میاں، کہ یہ مجھے انعام ملا ہے. میری محنت ہوگی لیکن کئیوں کے کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے. کئی لوگوں کے محنتیں کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے، ان کو قبولیت نہیں ملتی ہے، اور کئیوں کو چھوٹی سی دیر میں مل جاتی ہے. وہ اپنا اس کے حساب سے، اس کی دین ہے، اس کی دین ہے، اس کو قبول کرتے ہیں. اب چھوٹا مزاج جہاں پہ وہ کمپلینٹ کرتا ہے نا، یہ جب تک اس کے اوپر کوئی بڑا مزاج اس کو کنٹرول نہیں نہ کرے گا. یہ کہہ لیں کہ ایک استاد اس کو چاہیے. وہ استاد اس کا دوست ہو سکتا ہے، وہ استاد اس کا واقعی والا استاد ہو سکتا ہے، اس کا کوئی پیر و مرشد ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی صحبت ہو سکتی ہے، یا ایسا کوئی انسیڈنس ہو سکتا ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ ایک صاحب کا واقعہ سرکار نے سنایا کہ وہ بڑے رنگین مزاج تھے. تو وہ اس لوگوں نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ تبدیل ہو گیا، نماز آ گئی اور معاشرے میں تبدیلی آ گئی. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تمہیں ایک دم سے؟ انہوں نے کہا جی مجھے میرا پیر مل گیا. انہوں نے کہا اچھا کون ہے؟ ہمیں بھی ملا پیر صاحب اتنے اچھے ہیں، تو بدل ہی گئے سارے کے سارے. انہوں نے کہا جی میرے گھر بیٹی آ گئی. کیا کہنے. اب یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے کرنے سے بھی
وہ کسی نے پوچھا کہ ویسا بھی آنکھ میں حیا کب آتی ہے، تو آپ نے فرمایا جس دن تمہاری آنکھ میں تمہاری بیٹی کا چہرہ آ جائے تمہاری آنکھ میں حیا آ جاتی ہے. بالکل صحیح. اور یہ جو آنکھوں کی حیا اور بے حیائی یہ آنکھوں میں نظر آ جاتی ہے. بالکل آتی ہے، بہت زیادہ آتی ہے. اچھا یہ عورتوں کی نظر میں بھی آتی ہے. اگر حیا والی عورت ہے اس کی آنکھ میں بھی نظر آئے گی، بے حیا ہے تو اس کی بے حیائی بھی نظر آئے گی، اینڈ اٹ وائس ورسا ایون فار دا مین. بالکل. تو یہ دونوں میں جب یہ نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ نا یہ استاد ایک کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو یہ تربیت کرواتا ہے، چاہے وہ ایک ایک کر کے ان چیزوں کو ٹھیک کروائے یا آپ کو کہے کہ اب نہ کوئی زمین ہے، اب نہ زمین نہ وہ زماں، اب نہ مکین نہ وہ مکان، تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں. کہ وہ نگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ نگاہ سے تو دیکھیں کتنی سارے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. شروع بلکہ ہوتے ہی نگاہ سے ہیں. سماعت آپ کے جو ہیں یہ سماعت، آپ آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں، کان تو نہیں بند کر سکتے، کان نے سننا ہی ہے. تو کانوں کی سماعت آپ پہ اثر کر رہی ہے. آپ کے خواص خمسہ جو ہیں وہ معاشرے میں نیکی اور بدی ڈھونڈ رہے ہیں اور چل رہی ہے. قدم آپ کے، یہ زبان آپ کی، ہر چیز جو ہے یہ اس کی اپنے ایک تزکیہ ہے. یہ ساری چیزیں نفس بھی ہو سکتی ہیں اور یہ ساری چیزیں نور بھی ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا کہ آپ اس کو جس طرح آج انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل چل رہا ہے، یوٹیوب کے ذریعے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر نگیٹیوٹی بھی پڑی ہوئی ہے، پازیٹیوٹی بھی پڑی ہوئی ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے کس صحبت میں یا کس جگہ پہ جانا ہے. اچھا سو آپ کی گفتگو نے جو مجھے سمجھایا ہے وہ یہ کہ ہم صحبت ایسی ڈھونڈیں، ایسے لوگوں میں رہیں، وہ والی ساری گفتگو. ایک ماں کا بھی تو کردار ہے اور مختلف ارد گرد کے لوگ. وہی والی بات کہ ایک گھر میں ایک شخص منفی سوچ رکھتا ہے تو سارے اس کے ارد گرد جو ہیں اس منفی سوچ کو پوائنٹ آؤٹ کر کر کے، نشاندہی کر کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے مزید غلط یا نیگیٹو کر دیتے ہیں. تو دوستوں کی، پیر و مرشد اور بہترین صحبت جس طرح سے آپ نے فرمایا وہ تو ہے، مگر آپ ہر لمحہ ان کی صحبت میں نہیں رہتے. ہر وقت ہر لمحہ رہنے والے وہ لوگ ہیں جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں. ان کا کیا کردار ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ جو منفی سوچ رکھتے ہیں؟ میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ سوچ ہوتی ہے، یہ انسان نہیں ہوتا پورا. صحیح. سوچ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ آپ برائی سے نفرت کرو، برے سے نہیں. بالکل. جو برائی کر رہا ہے، جو برائی کر رہا ہے وہ برے، بلکہ اس کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے. اب یہ وہ برا آدمی کسی وقت اچھا ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا خیال بدل جائے. بالکل. ایک بڑا قیمتی آپ کو ایسا کوئی فکر سنا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل. بالکل. کیا پتا آج کا گنہگار کل کا کوئی درویش مند ہے. بالکل صحیح. اور کتنے لوگ ایسے اس پروسیس میں سے گزرے ہیں، کوئی چور کو قتل کر دیا، کوئی کیا کرتا تھا کیا کر دیا، وہ پہلے کیا سے کیا ہو گئے ہیں. تو یہ وہ بدل جاتے ہیں لوگ ایسے ہی. اب آپ اس کو ہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو محبت بدلتی ہے. ہاں، محبتوں سے بدل جاتی ہیں، بدلتے ہیں سوچیں اور سب کچھ. آخر میں صرف وہ لوگ جو منفی سوچ رکھتے ہیں ان کی زندگی میں کیا چیلنجز آ جاتے ہیں، تاکہ کم از کم انہی کو جان کے ہم اپنی سوچوں کے رخ کو تبدیل کر دیں. کیا نیگیٹو سوچیں رکھنے والوں کی زندگی میں کون سے مسائل، کون سی مشکلات؟ سب سے پہلی چیز جو ان کو ٹکرتی ہے، جو منفی سوچ رکھنے والوں کو، وہ سب سے پہلے ہوتا ہے ان کی زندگی میں اضطراب. ان کی زندگی سے سکون اٹھ جاتا ہے. ٹھیک. وہ سب نے ہی پھر فرمایا جب کہتے ہیں کہ اگر تمہارا گھر تمہارے لیے سکون کا باعث نہیں ہے تو استغفار کا وقت ہے. یہ تمہارا ذاتی گھر اگر تمہارے لیے سکون کا باعث نہیں ہے تو استغفار کا وقت ہے. یہ کہ اللہ سے معافی مانگو، کیا غلطی ہو گئی یا اللہ، کس چکر میں پھنسا دیے، میری غلطی ہے، کسی کی غلطی، اور گاڑیاں دو جا رہی ہیں، غلطی کسی کے ہو، ٹکر تو دونوں کا لگ گئی نا. بالکل 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 بالکل. اب یہ جو ایکسیڈنٹس ہیں یہ بھی کہیں سے کوئی پروسیس ہو کے آ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے چلا ہے آپ کو ٹکر مارنے کے لیے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کہنے کہ یہ چاہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو منفی سوچ رکھتا ہے اس کی زندگی میں بے سکونی آ گئی. بے سکونی آ گئی، سب سے پہلا یہ اس کے ساتھ کام کرے گا. دوسرا، یہ بے سکونی چلتے 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 عمل پہ اتار دیتی ہے.
عمل پہ اتار دیتی ہے. بالکل ٹھیک. کہ سوچ سے نکل کر پھر وہ اس منفی سوچ کو عمل بنا کے چوری کرے گا, ڈاکہ ڈالے گا, قتل و غارت ہو جاتی ہے, اور چیزوں میں وہ پھیلنی شروع ہوگی, اور وہ بڑھتے 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 اس کا اختتام ہی ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ اس کی زندگی کا سب سے پہلے, یعنی کہ جو شخص آپ کو بڑا کوئی مضطرب نظر آئے, یہ ایسے نظر آئے, تو ٹھہر جاؤ بھائی, تھوڑی دیر رک جاؤ, کچھ سوچ لو, کہاں بھاگی جا رہے ہو تم, پیسے کے پیچھے بھاگی جا رہے ہو, زندگی بنا لی ہے تم نے پیسہ, تو تم نے جانا نہیں ہے, کدھر دھیان پڑا ہوا ہے تمہارا. سکندر اعظم تک تو سب کچھ ساری ظاہر ہے جتنی دنیا گزر کے گئی سب کچھ باہر چھوڑ کے چلی گئی. اور حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک آگے ان کے پاس درویش, انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ پیسے دو, انہوں نے کہا ٹھہر جا بابا صبر کر, ایک دفعہ کہا, دو دفعہ کہا, تیسرے بابے نے نا ذرا غصے سے کہہ دیا, انہوں نے کہا تیرے پاس ٹائم ہی نہیں, تو نے مرنا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ مر جاؤں گا جیسے تو مرے گا ویسے میں مر جاؤں گا. انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے. وہ درویش نے چادر بچھائی, لیٹا, چل دی. تو حضرت فرید الدین عطار نے دیکھا کہ یہ پروسیس کیا ہوا ہے میرے سامنے. تو وہ جو پیسے کی لالچ جو کچھ تھا وہ سارا رک گیا, اور وہ ٹھہر گئے, اور ٹھہر کے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ پھر اللہ کے والے لوگ یہ کیا کرتے ہیں, اور پھر ان کا مقام ایسا ہوا اور دین کی خدمت اتنی ہوئی کہ پھر ان کا نام حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کا پڑ گیا. تو زندگی میں یہ دعا مانگنی چاہیے, یہ اللہ کے فضل کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ نیگیٹو خیالوں سے بچنا شروع ہو جائیں, یا اللہ تعالیٰ وہ رستہ ہی نہ عطا کر ہمیں, بالکل وہ ہمیں وہ استطاعت ہی نہ دے کہ ہم اس طرف جا سکیں. بالکل صحیح. وہ آپ کے پاس دو چوائسز جہاں پہ ہوتی ہے نا, کہتے ہیں کہ جو دوسرا تھاٹ ہے نا وہ نارملی غلط ہی ہوتا ہے. بالکل. پہلا تھاٹ کے بعد دوسرے تھاٹ کی, جیسے کہتے ہیں کہ جسٹیفیکیشن کا جو دوسرا نام ہے وہ شیطان ہے. آپ کسی چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شیطان بول رہے ہیں آپ کے پیچھے, اندر سے وہ بول رہے ہیں. تو جب آپ کی چیزیں زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کی وہ طہارت بھی اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی جسم کے اندر جو ہے وہ کنجوسی بھی اور سخاوت بھی ہو. صحیح. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی جسم میں, ایک دماغ میں پازیٹیوٹی بھی ہو اور نیگیٹیوٹی ہو. سو بیوٹیفلی ایکسپلینڈ. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ کاشف صاحب, بہت شکریہ. بڑی خوبصورت گفتگو سنتے ہیں, اور سب سے اچھی جو چیز مجھے لگتی ہے وہ جو صحبت ہے, وہ ہمیں تو نصیب نہ ہو سکی واصف علی واسف صاحب کی, مگر آپ کی موجودگی سے, کیونکہ ذکر ہی آپ بارہا ہر بات میں ان کا کرتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہم انہی کی صحبت میں ہیں. اللہ آپ کو بھی آسانیاں دے, خوشیاں دے, اور یہ خیر کا کام جو ہے اسی طرح سے آگے بڑھتا چلے. آمین. جی, جیسا کہ صاحبزادہ کاشف صاحب نے کہا کہ ایک دماغ میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی اکٹھے نہیں رہ سکتی. جب پازیٹیوٹی آتی ہے, جب حق آتا ہے, تو باطل کو نکلنا ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی نیگیٹیو سوچوں سے پریشان ہیں اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پازیٹیوٹی کو لے کر آئیے. پازیٹیو سوچ, اچھا اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہر کوئی پازیٹیوٹی کی بات کرتا ہے, تو یہ پازیٹیو سوچ آئے کیسے؟ تو اس کا بھی انہوں نے حل دے دیا کہ آپ پازیٹیو صحبت میں رہیں. جو انفارمیشن آپ لکھیں, اچھا صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ جب صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ملتا کیا ہے؟ آپ کو فیض ملتا ہے, انفارمیشن ملتی ہے, آپ کو سننے کو ملتا ہے, آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ تمام چیزیں سورس آف انفارمیشن ہیں. آپ آج اگر یوٹیوب کو اپنی صحبت بنائے بیٹھے ہیں تو ادھر بھی ایسی چیزیں دیکھیے, ایسے کلمات دیکھیے, ایسے لوگوں کی گفتگو دیکھیے, ایسی ورک شاپس, ایسی کانفرنسز دیکھیے کہ جہاں پر پازیٹیو انفارمیشن دی جا رہی ہے. تو یہ سورس ہو جائے گا, یہ آج کی ماڈرن صحبت ہو جائے گی, اور بہترین طریقے سے اچھی انفارمیشن لے کے اچھی سوچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا. انشاءاللہ اللہ ہمارے بچوں کو منفی سوچوں سے دور کر کے پازیٹیو سوچیں دے, پازیٹیو صحبت دے, تاکہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پا سکے. بے انتہا شکریہ آپ سب لوگوں کا بھی دیکھنے کا. یہاں پہ ہمیں رکنا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے تو ایک ایجوکیشنسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے, ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جس کا نام ہے رمضان
علم ہے اور علم کے حصول کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں تاکہ ہم اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے بہترین زندگی گزار سکیں۔ ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے یہ بھی بہت ہی انفارمیٹیو ہے، اس لیے کیونکہ اس کے اندر ہمارے جو معاشرے کے مختلف مسائل ہوتے ہیں یا جو مختلف فلسفیز ہیں اس کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ارشد جاوید صاحب، ماہر نفسیات ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، شادمان لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں، کیلیفورنیا یونیورسٹی سے آپ نے علم حاصل بھی کیا، اور خواتین و حضرات پاکستان میں جو کلینکل سائیکالوجی ہے اس میں میجر کنٹریبیوشن پروفیسر صاحب کا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے صرف اور صرف جو ہیں وہ جسمانی مسائل ہیں یا بیماریاں ہیں، جبکہ اگر ذرا دیکھا جائے اور مشاہدہ کیا جائے تو نفسیاتی بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور آج انشاءاللہ ان مسائل کے بارے میں اور پھر ان کے حل کے بارے میں جانیں گے۔ پروفیسر ارشد جاوید صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں بہت ایکسائٹیڈ تھی آج کے اس سیگمنٹ کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کو آج تک سیریسلی لیا ہی نہیں گیا۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کہ آپ کو ذرا سا سر میں درد ہوتا ہے نا تو ایک عورت بھی گھر میں اتنا رپھڑ ڈال دیتی ہے کہ میرے سر پیڑ، اور وہ سر میں پھر وہ بن جاتی ہیں، کپڑا بن جاتا ہے، دوپٹے۔ بٹ آپ کے سائیکولوجیکل ایشوز، نفسیاتی کیا پرابلم ہے، اس حد تک آپ پہنچ ہی نہیں پاتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بیماریاں جو ہیں، نفسیاتی بیماریاں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ مطلب ان کی کوئی لسٹ ہوتی ہے کیا؟ مجھے میں چاہوں گی ذرا اس کو دیکھیں، نفسیاتی بیماریوں کی دو بڑے بیماریاں ہیں، دو بڑے شعبے ہیں۔ اچھا، دو مطلب کیٹیگریز، دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں سائیکوسس، یا اس کو عام زبان میں کہیں گے ہم شدید ذہنی بیماری۔ شدید ذہنی بیماری، اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آلموسٹ پاگل پن کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ ہوتی نہیں ہیں، ہیلوسینیشنز جسے ہاں جی، ڈیلوژن ہوتے ہیں کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، اوہ، یا مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے پاس بڑا ایک دلچسپ بچی کیا آئی ہے تھوڑے دن پہلے، MBBS ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ یقین ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ مطلب کب دیکھ رہے ہیں؟ جب وہ جہاں بھی ہو وہ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ اچھا، حتیٰ کہ وہ واش روم میں بھی کپڑے پہن کے نہاتی ویسے نہیں نہاتی۔ اوہ گاڈ، اچھا، یہ سائیکیٹرک پرابلم ہے، اور یہ زیادہ نہیں ہے یہ، لیکن 1% کے لگ بھگ ہیں یہ بیماریاں۔ اچھا، میں ساتھ ضمنی ذرا ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ یہ جو بیماری ہے جس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دو کیٹیگریز جانیں گے، مگر یہ جو اسپیسیفک بیماری ہے آپ نے جس کا نشاندہی کی، کیا یہ بچپن سے ہوتی ہے، یہ جینیٹک ہوتی ہے، یا یہ آپ کے ود دا پیسج آف ٹائم؟ اصل میں نا اس پر دو تھیوریز ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی 60% وجہ اس کی میڈیکل ہوتی ہے، اچھا 60%، رائٹ، اور 40% وجہ اس کی سائیکولوجیکل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ اچانک فوت ہو جائے تو پاگل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہ؟ صحیح، تو ایسی جو اگر وجہ سائیکولوجیکل ہے تو پھر ان کا علاج آسان ہے، ٹھیک ہے، اور اگر میڈیکل ہے تو پھر ساری عمر میڈیسن کھانی پڑتی ہے۔ پھر یہ لوگ اصل میں یہ مسئلہ یہ کہ ان لوگ اپنے آپ کو مریض سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہیں سمجھ، انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ میں جو کچھ ہوں میں صحیح ہوں، مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں، میں ولی اللہ ہوں، میں نبی ہوں۔ نبی لوگ اس طرح بہت سے بنے ہوئے ہیں، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیماری بھی تو ہے۔ یہ تو ایک کیٹیگری ہو گئی، جی، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ہے جو زیادہ اہم ہے وہ ہے اسے ہم کہتے ہیں نیوریٹک پرابلم، نیوریٹک پرابلم، یا ہم دیسی زبان میں کہیں گے کہ خفیف ذہنی بیماریاں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں ہے تو بہت سی ہیں، لیکن اس میں جو ہے 5 بیماریاں زیادہ عام ہیں۔ اچھا، تو جو پہلی آپ نے کیٹیگری بتائی وہ ایک ہی اس کے اندر؟ اس میں 2 بیماریاں زیادہ مشہور ہیں، ایک ہے شیزوفرینیا، اوکے، اور دوسرا ہے بائی پولر ڈپریشن۔ بائی پولر، سو پہلی پھر آخر کیٹیگری، شیزوفرینیا کے آگے بہت سی قسمیں ہیں، بہت ساری قسم، ہم بیسک پہ رہتے ہیں نا، کنفیوژن نہیں کریٹ کرنی آگے کافی ایشو۔ سو سیکنڈ جو کیٹیگری ہے اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 مختلف، ویسے تو بہت سی ہیں نا، مگر ہم میجر کو لیکن جو زیادہ جس میں لوگ زیادہ انوالو ہیں یا جو زیادہ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں وہ 5 ہیں۔ اوکے، ان میں سے جو پہلی ہے وہ ہے، اس کو انگزائٹی کہتے ہیں، اینزائٹی، ٹھیک ہو گیا، اور اس کو اردو میں ہم کہیں گے تشویش یا اضطراب۔ ٹھیک ہے، اضطرابی کیفیت۔ ہاں جی، اضطرابی کیفیت۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں یہ بیماری جو ہے خواتین میں زیادہ ہے، مردوں میں کم ہے یہ۔
ٹھیک ہے. اور اس کے ریزنز کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے, ابھی پہلے ہم. ہاں جی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈر خوف ہوتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, خوف بہت ہوتا ہے, اسپیشلی انجانا خوف, موت کا خوف. اس کے بعد بے چینی ہوتی ہے, دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو جاتی ہے. اچھا, سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا ہے, جیسے مجھے سانس آ نہیں رہا, اور یہ دم گھٹتا ہے, سوچیں منفی ہیں, طرح طرح کے خدشات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس کا جلد علاج نہ کیا جائے تو پھر ان لوگوں کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں. اوکے. دہشت کے دورے پڑتے ہیں, یعنی ایک دم دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جائے گی, محسوس ہوگا کہ میں ابھی مرنے لگا ہوں, یا بھاگ کے ہسپتال جاتے ہیں. اس میں سارے سمٹم وہ ہوتے ہیں جو ہارٹ کے مریض کے ہوتے ہیں. اوکے. انہیں یہی ہوتا ہے کہ میں بس اب مرنے لگا ہوں, مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. بھاگ کے ہسپتال جائیں گے, وہ کہتے ہیں آپ کا تو کچھ بھی نہیں. پینک ہے نا, بیسکلی پینک ہے. اس بیماری کی وجہ سے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ گھر میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کتنا زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں. اصل میں یہ بیماری سب سے زیادہ جو ہے نمبر 1 بیماری ہے یہ. اچھا, اس وقت جو سب سے زیادہ جو لوگوں میں یہ پائی جا رہی ہے, بالخصوص پاکستان میں اور آپ پوری دنیا میں. میں آپ کی ایک چیز اور شیئر کرتا ہوں. اس وقت نفسیاتی مسائل جو ہیں دنیا میں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہر چوتھے آدمی کو نفسیاتی ہیلپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب سے یہ کرونا آیا ہے اب یہ اور مزید ریٹ بڑھ گیا ہے. اچھا, یہ اس کی ریٹ کے حوالے سے آپ نے ہمیں بتایا اور اس بارے میں ہم مزید گفتگو کریں گے, مگر میں چاہ رہی ہوں کہ جو 5 بیماریاں نا اس کا ہم تذکرہ کر لیں, پھر ایک ایک کر کے ہم اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. جی دوسری. اچھا, اس کے بعد پھر آتا ہے ڈپریشن. ٹھیک ہے. ڈپریشن جو ہے یہ دنیا میں دوسری بڑی بیماری ہے. ٹھیک ہے. نفسیاتی. اچھا. اور یہ بدترین جو ہے بیماری ہے. آج کل تو بچے بھی کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہو گیا. اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہے کیا. ہاں واقعی ایگزیکٹلی. چلیں تھوڑا سا اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈال دیجیے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مجھے بڑا ڈپریشن ہے, میں پوچھتا ہوں کیا ہے, کہتے ہیں جی مجھے خوف ہے. حالانکہ خوف ڈپریشن نہیں ہے. ہاں تو وہ تو پہلی کیٹیگری میں چلا گیا. جی ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں شدید اداسی ہوتی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود. ہاں, سب کچھ ہونے کے باوجود. پیسہ, کپڑے, پاور, ایوری تھنگ. اچھا. اور اس میں شدید اداسی ہوتی ہے, افسردگی ہوتی ہے, مایوسی ہوتی ہے, نا امیدی ہوتی ہے, بیزاری ہوتی ہے, کچھ اچھا نہیں لگتا, کسی کام میں دل نہیں لگتا, حتیٰ کہ بچے بیوی بھی اچھی نہیں لگتی. بیوی تو ویسے ہی نہیں اچھی لگتی. نہیں, مقصد کہنے ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب آپ اس بات پہ بہت ہنسے ہیں ویسے, یہ دیکھ لیں. اچھا چلے, وہ کچھ نہیں اچھا لگتا. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ انہیں کچھ اچھا نہیں لگتا, سوچیں منفی ہوتی ہیں, یہ شدید ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں. مرنے والا ایک دن مرتا ہے اور یہ ہر روز دن میں کئی بار مرتے ہیں. ہاں, ہر لمحہ دن میں کئی بار مرتے ہیں. یہ بیماری ویسے آپ نے کہا وہ پہلی والی کہ عورتوں کو, یہ بھی عورتوں میں زیادہ ہے. اچھا. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہے لیکن کیونکہ ہمارا معاشرہ بہت امیر نہیں ہے, اس میں ہوتا ہے کہ اگر کسی بیچاری بیٹی کو ہو بھی جائے تو وہ کہتی ہے کہ میرا کوئی بات نہیں, میرے خامد کا اگر ہو جائے تو اس کا علاج فوری کیا جائے. اچھا, تو یہ مردوں اور اچھا چلیں, آپ نے کہا عورتوں میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے, عورتیں ویسے ذرا سوچتی زیادہ ہیں اور نیگیٹو زیادہ سوچتی ہیں انفارچونیٹلی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ امیروں میں زیادہ ہوتی ہے ڈپریشن کی بیماری کے غریبوں میں؟ نہیں, اچھا, امیری غریبی سے تعلق نہیں, بالکل نہیں. جتنی امیروں میں اتنی غریبوں میں, جتنی غریبوں میں اتنی امیروں میں ہوتی ہے. اچھا, اٹس ایکول. ہاں, ایکولی ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا جی. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا جلد علاج نہ کرایا جائے, یعنی یہ دوسری بڑی بیماری ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر اس کا جلد علاج نہ کرایا جائے تو پھر بندے کو سیوسائڈل تھاٹس آتے ہیں, خودکشی کے خیالات آتے ہیں. یہ بہت زیادہ ہے. اور امریکہ میں ہر سال 25,000 لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں. تو ایسا کبھی, مطلب آپ کے ظاہر ہے بہت سارے ہوں گے پیشنٹس, کبھی ایسا ہوا کہ ڈپریشن میں مبتلا لوگ جو ہیں وہ آپ کے جاننے والوں میں جنہوں نے سوسائڈ کی اٹیمپٹ کی ہو؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑی, بلکہ میں مذاق میں کہا کرتا ہوں نا کہ بچی آتی ہیں نا, میں نے کہا کیسے خودکشی کرنے کا خیال آتا ہے. صحیح. کوئی کہے گا جی میں اوپر سے چھلانگ لگا دوں, میں نے کہا یار اوپر سے چھلانگ نہ لگانا, وہ مرتا کبھی نہیں ہے, ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور ساری عمر اور مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈپریشن میں جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ ہمارے ہاں بھی لوگوں کو خیالات تو بہت آتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں اس حوالے سے
مذہب کی گرفت تھوڑی سی مضبوط ہے. ہاں لوگوں کو خیالات آتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں قیامت والے دن تو پھر بہت ذلیل ہوں گے, تو لہٰذا اکثر لوگ خودکشی نہیں کرتے یا کریں گے تو وہ ایسا بہانے سے کریں گے کہ وہ اسے مرتا نہیں آدمی, 4-5 گولیاں کھا لی یا اٹینشن سیکرز. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں یعنی خودکشی کے خیالات تو بہت آتے ہیں لیکن ہمارے یہاں خودکشی کی شرح تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا تو اب اگر یہاں پہ میں پوچھوں کہ ڈپریشن میں جو لوگ ہوتے ہیں گو تھرو کر رہے ہوتے ہیں اس میں باہر کے ملکوں میں آپ نے کہا نا ہمارے مذہبی طور پہ ذرا ایک باؤنڈ کر لیتے ہیں, تو یہاں پر ہمارے ملک میں کم ہے اس کا ریٹ سوسائڈل اور باہر زیادہ ہے؟ جیسے میں نے کہا نا کہ صرف امریکہ کی ریسرچ ہے کہ امریکہ میں ہر سال 25,000 لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں. Oh God, that's terrible. اور ہمارے ہاں یہ شرح آلموسٹ نہ میں بھی 1-2% کرتے ہوں, یا بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہاؤ ٹو ڈو اٹ. جس طرح کہ مجھے یاد ہے بڑی دلچسپ کتاب ہے برطانیہ میں چھپی ہے, خودکشی کے آسان طریقے. ہاں جی, وہ باقاعدہ بتاتے ہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر ہی کہ انہوں نے کوئی کاؤچ بنا دیا ہے کہ آسانی سے آپ مرنے کے لیے کاؤچ تیار کیا گیا. وہ جو کتاب ہے بڑی دلچسپ, اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے خودکشی کرنی ہے تو کون سے آسان طریقے ہیں جس سے آپ کو دکھ بھی نہ ہو اور آپ کا منزل بھی آپ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے, آپ اس دنیا سے بھی نجات پا لیں. کس نہج پہ آ گئی ہے دنیا. اچھا تو یہ دوسری بیماری ہوگی ڈپریشن. اب ہم تیسری کی طرف آ جاتے ہیں. تیسری کی طرف یہ ہوتا ہے کہ تیسری بیماری کو ہم کہتے ہیں OCD. اس کو ہم کہتے ہیں آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, جس میں نا 2 اس کے پارٹ ہیں. اچھا سوری ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم OCD کی طرف جائیں مجھے ڈپریشن کے حوالے سے ایک سوال ضمنی ہے, وہ یہ کہ ڈپریشن میں آپ نے کہا خودکشی کرتے ہیں, تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں لوگ کسی دوسرے کو بھی مارنے کی کوشش کریں؟ اچھا اس میں نہیں ہے, ایسا نہیں, کیونکہ انہیں خود ہی بس اصل میں اس کو کوئی معقول وجہ ان کے ذہن میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اور وجہ اس کے لاشعور میں ہوتی ہے, وجہ ضرور ہوتی ہے, بغیر وجہ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. مگر یہ کہ وہ یو کی ناٹ ایکچولی ڈیفائن کے ریزن. اس لیے جب ہم علاج کرتے ہیں تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم اس وجہ کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, دماغ سے نکال دیتے, لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تیسرا OCD کے میں جیسے بتایا تھا کہ اس کے 2 پورشن ہیں, اور ایک میں جو ہے OCD میں کہ اس میں فضول خیالات آتے ہیں, گھٹیا خیالات آتے ہیں, گندے خیالات آتے ہیں. اچھا. اور یہ خیالات پوری دنیا میں اکثر اوقات مذہب کے حوالے سے ہوتے ہیں. اچھا. مثلا پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں, اچھا اسلام سچا مذہب ہے یا نہیں ہے, اور پھر اللہ کے نبی کے بارے میں فضول خیالات آتے ہیں, اور وہ اتنے برے ہوتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے میں تو خودکشی کروں, اتنے مجھے گندے خیالات آتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہ خیالات جو آپ کے بس میں نہیں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. تھوڑے بہت خیالات تو ہر بندے کو آتے ہیں, لیکن جب یہ بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر یہ ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں. اس میں بڑی دلچسپ ہے. مثلا ایک لڑکی تھی میرے پاس آتی تھی, اس کو خیال تھا کہ میں اپنی ماں کو گالی نہ دے دوں, جو بھی دی نہیں ہے. دی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک باپ کو خیال آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا گلا گھونٹ دوں. یا ایک اور ماں تھی, اس کو خیال آتا تھا کہ میں اپنے بچے کو واشنگ مشین میں پھینک دوں. اس طرح کے جو ہے نا یہ یعنی اس طرح کی بہت سی. ابھی پچھلے دنوں میں ایک پاس اور میرے پاس کلائنٹ تھا, لڑکا تھا, اس کو یہ خیال آتا تھا کہیں وہ اپنی آنکھوں میں پینسل نہ مار لے. اچھا, اپنے آپ نا نقصان کیوں نہ کرے. یعنی بعض کو یہ ہوتا ہے کہ میں کر لوں, بعض کا ہوتا ہے میں ایسا نہ کر لوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے مجھے. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں obsessive thoughts. اور یہ بیماری اتنی فضول ہے, اس کا علاج تھوڑا سا مشکل ہے. اچھا, یعنی اگر تو ڈاکٹر صاحب سوری پروفیسر صاحب میں قطع کلامی معاف, مگر مجھے بتائیے کہ یہ جو obsessive compulsion disorder ہے اس میں وہ بھی تو نہیں آتا کہ جن لوگوں کو ہر وقت ہاتھ میں اچھا وہ رائٹ. اچھا, اس میں پہلا ہے obsessive thoughts ہوتے ہیں, اس میں جیسے بتایا فضول خیالات آتے ہیں, گندے خیالات آتے ہیں, اور وہ خیالات جو ہیں اوٹ پٹانگ سے ہوتے ہیں, اور وہ لیکن آدمی کو ڈسٹرب بہت زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک. دوسرا پوزیشن ہے اسے ہم کہتے ہیں جبری عمل یا کمپلشن. اوکے. کمپلسو ایکٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان یا کوئی بھی مریض کسی کام کو بار بار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اچھا. وہ اس کی تسلی نہیں ہوتی, وہ رہ نہیں سکتا, بار بار کرتا ہے. جیسے مثلا وہ دروازوں کو بار بار چیک کرے گا,
کھڑکیوں کو بار بار چیک کرے گا, ہاں تالے کو بار بار چیک کرے گا, اس کی کوئی بھی کام کرے تو اس کی تسلی نہیں ہوتی. اور اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہاتھ بہت دھوتے ہیں, نہاتے بھی بہت زیادہ. اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی ان کو گندگی یا صفائی کا وہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہاتھ اتنے دھوئیں گے آدھا گھنٹہ, حتیٰ کہ ہاتھ ان کے خراب ہو جاتے ہیں. And they don't realize کہ وہ کیا کر رہے ہیں, مطلب ریئلائز انہیں پتہ ہے. اچھا. They know it کہ یہ and they also say کہ مجھے obsessive compulsion disorder ہے, مگر میں کیا کروں, this is how it is. لیکن اسے پتہ ہے کہ اسے کیا مسئلہ ہے, یہ بیماری ہے, لیکن وہ اسے کنٹرول نہیں کر پاتا. اسی طرح میرے پاس آج کل ایک بچی آتی ہے, وہ نہانے میں 3-4 گھنٹے لگاتی ہے. 3-4 گھنٹے. بلکہ وہ اس کی بہن کہہ رہی تو ہم تو کھانا بھی بعض کا اس کو وہیں دیتے ہیں. او گاڈ. یہ میرے لیے حیران کن ہے. ویسے آتے تو ہیں لیکن ایسا میں نے کبھی نہیں سنا تھا. 3-4 گھنٹے. 4-5 گھنٹے وہ. اور بچی پڑھی لکھی ہے, وہ اسے پتہ بھی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, لیکن وہ جو ہے وہ اس کے بس میں نہیں ہوتا, وہ کنٹرول نہیں کر پاتی, جس کی وجہ سے زندگی اس کی بہت زیادہ اجیرن ہو جاتی ہے. OCD تیسری بڑی بیماری ہے نفسیاتی مسائل میں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چوتھی بیماری کی طرف آ جاتے ہیں. اس میں یہ چوتھی میں یہ ہوتا ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں OCD, ساری فوبیاز. اچھا. یعنی خوف. اچھا. ہمارے ایک جب میں امریکہ میں تھا, تو جو پہلی آپ نے پینک اٹیکس بتائی تھی, اس میں تو نا ڈر, خوف, گھبراہٹ, بے چینی اور کئی کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی خاص چیز کا خوف ہوتا ہے. اچھا اچھا. جس میں فوبیا ہوتا ہے اوپر سے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے ایک استاد تھے وہیں امریکہ میں, ہندو تھے, ڈاکٹر سون لال شرما. ٹھیک ہے. وہ یہاں FC کالج کے پڑھے ہوئے تھے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے جب ہمیں پڑھاتے ہوئے بتایا کہ یہاں ایک پروفیسر ہیں, ان کو ماچس کی ڈبی سے ڈر لگتا ہے. اچھا. اور وہ خود بھی پروفیسر تھے. ہاں. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ جب اس کے گھر میں لڑائی ہو تو بیوی کیا کرتی تھی, اس کے اوپر ماچس کہتے پھینک دوں گی. اور وہ فوراً ہتھیار پھینک, سب باتیں مان جاتا تھا اس کی. اچھا. اور اتنا اس کو خوف تھا. حالانکہ یہ عام بندہ تو اس سے خوف زیادہ تو نہیں ہے نا ہوتا. جی بالکل. یہ نامعقول خوف ہوتا ہے. بالکل بالکل. ہاں جی. آج تو اس چیز سے تو بچے نہیں ڈرتے, مائیں چمچے لے کے بھی پیچھے پھیر رہی ہوں تو ہاں جی بچے کہاں ڈرتے. اس میں تقریباً 300 کے لگ بھگ خوف ہے. اچھا. لیکن جو زیادہ کامن ہے وہ تنگ جگہ کا خوف ہے. اچھا. اور اندھیرے کا خوف ہے, بلندی کا خوف ہے, اور ہجوم کا خوف ہے. اچھا. ہوائی جہاز کے سفر کا خوف ہے, یا ویسے سفر کا خوف ہے, لوگوں کا خوف ہے. اور یہ بیماری جو ہے یہ مطلب یہ بیماری تو ہیں, اس سے زندگی بہت محدود ہو جاتی ہے لوگوں کے. مثلا ایک صاحب ہیں, وہ کہیں باہر ایک ملک سفر کرتے تھے, وہ اب کہتے ہیں کہ میں جانا ہے لیکن میں نہیں جا سکتا, مجھے خوف ہے. ہمارے پاس آئے, میرے خیال 2 یا 3 وزٹ میں وہ خوف اس کا ختم ہو گیا. اچھا. اس سے زندگی بہت محدود ہو جاتی ہے. اچھا پروفیسر صاحب, مجھے بتائیے کہ یہ جو ہے خوف کی آپ نے کس اقسام بتائی ہیں, اس میں زلزلے کا بھی خوف آتا ہے یا کچھ لوگوں کو؟ کیونکہ مجھے تھوڑا سا ہے کچھ لوگوں کو. میں نے بتایا نا کہ ویسے تو یہ خوف, اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ میں اس کی وجہ سے ہر وقت اس طرح سے رہتی ہوں, بٹ یو نو دس از ون تھنگ جو مجھے ہوتا ہے کہ زلزلہ, یا ہم نے دیکھا 2005 میں اپنی ہوش میں, تو پرابیبلی اس وجہ سے ہوتا ہے. 2005 میں جو بڑا دلچسپ ہے کہ وہاں ہمیں جب یہ زلزلہ آیا جی, تو اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان لوگوں کی ہیلپ کریں. اچھا. ہم ایبٹ آباد گئے, وہاں بہت سے لوگوں کو ہم نے ٹریننگ دی, پھر بالا کوٹ گئے, پھر کشمیر, وہاں کشمیر گئے, تو ہم نے بہت سے لوگوں کی ہیلپ کی. اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈسارڈر. اوکے اوکے. یعنی ایک بندے نے سامنے دیکھا کہ اس کا گھر گرا ہے, بالکل, اس کے ماں باپ اس کے نیچے آ گئے ہیں, چیخیں آ رہی ہیں, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ, لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو ایک, اور پھر یہ وہ واقعہ بار بار فلیش بیک کرتا ہے. بالکل, جس کی وجہ سے بندہ وہ بہت زیادہ پاگلوں سے بھی زیادہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. اچھا. تو اس کو تو یہ میں نے بتایا نا کہ خوف ویسے تو بہت سے خوف ہیں, لیکن میں نے کہا 300 کے لگ بھگ خوف ہیں. بالکل آپ نے بتایا. جو بہت کامن ہیں وہ تنگ جگہ کا خوف ہے, اندھیرے کا خوف ہے, بلندی کا خوف ہے. مثلا میرے پاس آج کل ایک بچی آ رہی ہے, وہ لفٹ میں نہیں بیٹھ سکتی. اچھا. لفٹ میں وہ مر جائے گی لیکن بیٹھے گی نہیں. ویسے اوپر نیچے ہو, وہ سیڑھیاں چڑھ سکتی ہیں لیکن کبھی وہ لفٹ میں. تو اچھا, اس کو بلندی کا خوف نہیں ہے؟ نہیں, بلندی کا خوف نہیں ہے, بلکہ تنگ جگہ کا خوف ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ جب آپ اس میں جاتے ہیں تو کھڑکی بند ہو جاتی ہے, تنگ جگہ ہو جاتی ہے, پھر اس کی وجہ سے وہ پینک ہو جاتے ہیں. بس اب ہم آخری اسی طرح ایک اور, ہاں جی, ایک بندہ ہے میرے پاس پشاور سے آیا, وہ کہتا جی میں انجینئر ہوں, پڑھا لکھا ہوں,
لیکن میں گاڑی نہیں چلا سکتا. اچھا. مجھے کہتا بہت خوف ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, میں چلا نہیں سکتا. اسی طرح بعض لوگوں کو یہ بہت کامن ہے, اسٹیج کا خوف, اسٹیج تقریر کرنے کا خوف. ٹھیک ہو گیا, یہ بہت کامن ہے. اور انٹروورٹ ہوتے ہیں لوگ, اس کی وجہ سے بعض لوگوں کی زندگی بڑی محدود ہو جاتی ہیں, بیچارے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے لیکن کر ہی نہیں پاتے وہ. تو اس طرح کے خوف ہیں, ان کو ہم فوبیاز کہتے ہیں. یعنی ایسے خوف جن سے عام لوگ نہیں ڈرتے, لیکن نہ وہ ڈرنے والی چیز ہوتی ہی ہے, لیکن وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں. بہت زیادہ ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہماری چوتھی کیٹیگری ہوگی. ناؤ کمنگ ٹو دا فورتھ کیٹیگری, تاکہ ہم پھر ان کی وجوہات. یہ چوتھی تھی جی. اس کے بعد آخری جو ہے وہ ہے اسٹریس. اچھا, ذہنی دباؤ جسے ہم کہتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے بہت ساری چیزیں کہیں, مگر یہ دو چیزیں جو ڈپریشن آپ نے بولا اور اسٹریس, یہ وہ دو لفظ ہیں جو آج ہمیں چھوٹے بچوں کے منہ سے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ مجھے میرے اسکول کے ایگزامس کا بہت اسٹریس ہے. اس میں ہوتا ہے نا کہ اس میں اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ انگزائٹی بھی ہم اسے کہتے ہیں. کچھ لوگوں کو امتحان کا خوف ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے بڑے بڑے ذہین بچے بھی جب امتحان دینے جاتے ہیں انہیں بھول جاتا ہے خوف کی وجہ سے. صحیح. تو ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں, پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ. صحیح. تو جو تیسری چیز میں آخری جو میں نے شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے اسٹریس یا ذہنی دباؤ کہہ لیجیے گا. یعنی زندگی میں ہم کسی نہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر بندہ ہوتا ہے, اور اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے پھر اس کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے تباہ کن ہے. یہ خوشیوں کو برباد کر دیتی ہے, سکون کو برباد کرتی ہے. یہ اسٹریس جو ہے یہ اس حوالے سے بہت بری بات ہے. اور دوسرا مزے والی بات یہ ہے کہ نفسیاتی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ اسٹریس ہے. یعنی ابھی میں وجوہات کی طرف آ ہی رہی تھی, تو یہ آپ نے بتا دیا کہ یہ بیماری ہے اور یہی ریزن بھی ہے. ریزن ہے اینگزائٹی, ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ, ہر چیز کا یہ وجہ بھی ہے, وجہ بھی ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں یعنی ذہنی دباؤ میں یہ انسان کی زندگی کو بہت تلخ کر دیتا ہے. زندگی وہ کوئی کام, بلکہ اس کی ترقی رک جاتی ہے اس کی وجہ سے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے, اس میں بھی یعنی اس کی علامات کیا ہوتی ہیں, اس میں ذہنی دباؤ ہوتا ہے, سکون اور خوشی ختم ہو جاتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, بندے کو ہارٹ بیٹ بعض کو تیز ہو جاتی ہے, یعنی دل اس کو ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے اس کو. یعنی دوسری بڑی مزے والی بات یہ ہے کہ جسمانی بیماریوں کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ اسٹریس ہے. اچھا. یعنی 50% سے لے کر 90% تک فزیکل بیماریوں کی وجہ اسٹریس ہوتا ہے. 50% سے 90%. او گاڈ. بلکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 80% تک. اوکے, اس کو تھوڑا سا ہم سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ چاہے جسمانی بیماریاں ہوں, چاہے نفسیاتی ہوں, اور ٹو این ایکسٹینٹ روحانی بیماریاں, اس کا میجر روٹ کاز اسٹریس ہے. ہاں, اصل میں یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نفسیاتی بیماریوں کا بیسک اصول یہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. تو اسٹریس آپ نے بتایا نا. ہاں جی, اور ایک بڑی وجہ یہ ذہنی دباؤ ہے. ذہنی دباؤ کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. اچھا, ذہنی دباؤ کی بھی وجوہات. ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر اگر جیسے ماں باپ روز لڑتے ہیں تو بچے تو ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے. اسی طرح جو ہے یہ اس میں یعنی یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی بہت سی فزیکل بیماری اس کی وجہ یہ ہے, اور سائیکولوجیکل بیماریوں کی اکثر وجہ یہی ذہنی دباؤ ہے, یا جیسے ہم کہتے ہیں اسٹریس. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, وجہ تو اگر ہمیں پتہ چل گئی ہے اسٹریس کی, تو مجھے بتائیے کہ ایک رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تعارف میں آپ کے, کہ جب آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے سے رابطہ کرتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر جب کوئی نفسیاتی ایسی بیماری ہوتی ہے تو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ کہ ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ بیماری ہے. پھر اس کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس جانا, آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ ہم نے اپنے اس شو کے اندر کافی ڈیٹیل میں بیماریوں کے حوالے سے گفتگو کی, تو یہ ایک آپ جواب دے دیں, کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں ایک دوبارہ سیشن ہم آپ کے ساتھ کریں جس میں ہم میجرلی لوگوں کو تھوڑی اویئرنیس دیں اس حوالے سے کہ کیسے آپ لوگوں نے اب اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے آگے چلنا ہے. تو میں چاہتی ہوں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ ابھی ہمیں فرمائیے. کس حوالے سے؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ ضرور بتائیے کہ اگر کوئی ایسی کسی بیماری لاحق ہوتی ہے یا محسوس کرتا ہے تو اس کا ایکسیپٹنس
اور پھر اس کا علاج کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے کیونکہ ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. یہ ہوتا ہے نا کہ بڑی دلچسپ بات آپ نے پوچھی ہے. یہ اصل میں ایک تو نفسیاتی بیماریوں کو لوگ پاگل پن سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جس طرح آپ کو بخار ہو گیا، سر درد، اس طرح یہ ایک بیماری ہے اور اس کا علاج موجود ہے. ہمارے ہاں بہت سی بچیاں آتی ہیں اور وہ چھپ کے آتی ہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں بتا کے. گھر والوں کو پتہ ہے لیکن اور لوگوں کو پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں تو وہاں کیا ہم پاگل ہیں؟ حالانکہ سائیکالوجسٹ کے پاس پاگل نہیں آتے، نارمل لوگ آتے ہیں جن کو اس طرح کی چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں ہم کوشش کی جائے معاشرے میں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ بیماریاں ہیں، ان کا علاج موجود ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ اگر علاج جلدی کرایا جائے تو بعض اوقات 1-2 وزٹ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن جب پرانا ہو جائے، لوگ 20 سال سے اس مرضی میں مبتلا ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے اس کو جن ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے. حالانکہ اس طرح کی باتیں نہیں. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ کیس سناتا ہوں. پچھلے دنوں میرے پاس ایک بچی آئی، اس کی عمر سی 13 سال. ٹھیک. اس پر جن تھے. As she says. ہاں جی، جن ایک ہی جن کا نام تھا جین. یہ ہندو تھا. ٹھیک ہے. اس کے مطابق یہ دلی انڈیا سے آتا تھا. ٹھیک ہو گیا. جب وہ اس پر آتا تو بچی بے ہوش ہو جاتی. ٹھیک. اور پھر وہ اس کی اپنی زبان اردو تھی، پھر وہ پنجابی میں باتیں کرتی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب چونکہ یہ ہندو ہے، جب اس پر دم کیا جاتا ہے، لوگ جیسے ٹپیکل ہے کہ اس کو جن ہے دم کراتے ہیں، جب دم کیا جائے تو بچی کو اور پریشانی ہو. ٹھیک. کیونکہ وہ ہندو ہے، ہندو تو دم نہیں مانتا. ٹھیک. وہ اور زیادہ تڑپتی. خیر وہ لاہور کے بہت سے سائیکاٹرسٹ سے انہوں نے علاج کیا، ٹھیک ہی نہیں ہوئی. پھر میرے پاس آئے. ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فرد کو ہپنوٹائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہپنوٹائز کرنے کے بعد ہم نے ایک تھیراپی خود ڈیولپ کی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ریلیجس تھیراپی. ریلیجس. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں میں یہ کرتا ہوں، اس کو ہپنوٹائز کیا، میں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا کہ میرے ہاتھوں سے لہریں نکلیں گی جو آپ کے دماغ میں جائیں گی، جو آپ کو صحت مند کریں گی. جب یہ لہریں محسوس کریں تو آپ اشارہ کریں. وہ اشارہ کر دیتی ہے. پھر میں نے اس سے اشارہ کیا، پھر میں نے 3 دفعہ الحمد پڑھ کے اس کا دم کر دیا. ٹھیک. اور پھر میں نے اگلے دن میں نے کہا 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آئیے گا. اگلے دن ہی ان کا ٹیلی فون آیا، سر اب وہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی ایک ہی سیشن میں جنوین سارے ختم ہو گئے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. دیر از اے لاٹ اینڈ مچ مور دیٹ وی نیڈ ٹو نو فرام یو، مگر اب وقت جو ہے وہ بڑا محدود ہے. تو ایک اور سیشن ہم نے پروفیسر صاحب کے ساتھ رکھنا ہے جس کے اندر ہم یہ جو ہپنوسس ہے اور یہ جو ہپنوٹزم ہے جس کو پاکستان میں جس کا انٹروڈیوس کرانے والے ہیں پروفیسر صاحب، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ضرور گفتگو کریں گے، جانیں گے کہ یہ کیا پروسیس ہے انشاءاللہ ان آور نیکسٹ سیشن. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نیکسٹ سیشن میں یہ بھی جانیں گے کہ کس طرح سے اویئرنیس دی جا سکتی ہے لوگوں کو کہ اگر کوئی ایسی نفسیاتی بیماری آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی کا حصہ ہے تو اس کو پہلے ایکسیپٹ کریں اور ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ اس کا حل سلوشن ہم حاصل کر سکیں. پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. ویری گڈ اویئرنیس. انشاءاللہ یہاں پر اب ہمیں رکنا ہے ایک وقفے کے لیے، واپس آئیں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات، رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور خصوصی مہمانوں سے آپ کی ملاقات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج جن سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جی، ہی از دا CEO آف سعد احسان امیگریشن لا فرم. اور میں یہ بتاتی چلوں کہ احسان خالق گاٹ ہز ہائر ایجوکیشن ان انٹرپرینیورشپ فرام دا یونیورسٹی آف Glasgow, Scotland. اور احسان خالق is promoting the idea of entrepreneurship in the country for maximum revenue generation. That's brilliant. That's amazing for our country. And then Saad Ehsan Immigration Law Firm is the brainchild of Ehsan Khalik, a pioneer firm in the immigration industry. So there is a lot that we are going to talk about. We have Ehsan Khalik. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ I'm good, thank you very much. اچھا میں وہ آپ کو آف دا ریکارڈ بھی بتایا کہ اتنی زیادہ ماشاءاللہ چیزیں، اتنے زیادہ آپ ڈفرینٹ ایریاز میں کام کر رہے ہیں، تو میں سوچی تھی کہ شاید کوئی بزرگ آئیں گے اور یہاں پہ بیٹھیں گے. سو یو آر ڈوئنگ گریٹ.
اچھا جی، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ سعد احسان جو ہے یہ آپ نے جیسے بتایا بیٹے کے نام پہ آپ نے یہ فرم رکھی ہے. ایک ہی بیٹا ہے آپ کا؟ جی میرا ایک بیٹا ہے جی. ایک ہی، اور لاڈلا ڈاڈلا ہوگا؟ جی جی جی، جب ایک ہوتا ہے تو پھر لاڈلا تو ہوتا ہے. آل رائٹ. سو انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے آپ دنیا جہان میں یہ جو انٹرپرینیورشپ ہے اس کی وجہ سے لوگ دنیا قومیں ترقی کر رہی ہیں. سو آپ کے ذہن میں یہ خیال کہ اپنے ادھر اس ملک میں اس کے اوپر اویئرنیس دینا اور پھر اس کے بعد ریونیو جنریشن کے لیے جو آپ پاکستان کے آبویسلی کیسے یہ خیال آیا؟ دیکھیے جی، یہ ایک اس کی ہسٹری ہے. میں بیسیکلی ایک چھوٹے سے گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں. ٹھیک. تو جب میں اپنے فادر کے ساتھ کہیں ٹریول کرتا تھا تو جاتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے یہ کاروبار ہے، بڑا اچھا کاروبار ہے، یا یہ بندہ بہت بڑا بزنس مین ہے. تو میں جب چھوٹا تھا، اب یہ سمجھیں کہ پرائمری اسکول میں ہی پڑھتا تھا، تو میں اپنے فادر سے اور اپنی مدر سے کہتا تھا کہ میں بڑا ہو کے بہت بڑا بزنس مین بنوں گا. تو وہ ایک چیز میرے مائنڈ کے اندر فکس، آپ کہتے ہیں نا، بچپن سے ہی ہو گئی تھی. اور میں نے اس کو پھر اپنا ڈریم بنا لیا اور اس کو میں نے اسی طرح سے فالو کیا. اور شکر الحمدللہ میں نے جو سوچا تھا اس سے زیادہ اچیو کیا. اور میں نے جو ڈگری بھی ہے جا کے یونیورسٹی آف گلاسگو سے MSc انٹرپرینورشپ میں کی، جہاں پہ مجھے جو ہے وہ بڑا آنر ہے کہ میرے لیے جو کہ بڑی بڑی ٹاپ نوچ دنیا کے CEOs ہیں، رچرڈ برانسن ورجن کے جو آنر ہیں، باڈی شاپ، انہوں نے مجھے لیکچرز دیے اور وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. میں نے پھر وہاں کام بھی کیا. اور پھر میں نے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ میں بہت سارے لوگ پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں اور جا کے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ادھر سیٹل ہو جانا ہے. تو میرا یہ تھا کہ میں نے جس دن اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے، تھوڑا ایکسپیرینس لینا، بیک پاکستان. اور میں پاکستان آ گیا. میری فیملی نے بھی اس کو کافی اپوز کیا کہ جی لوگ تو جا کے باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، یو گاٹ ویری گڈ اپرچونٹی، تو آپ واپس کیوں آ رہے ہیں، آپ وہیں سیٹل ہو جائیں. تو میں نے الحمدللہ پاکستان آ گیا. میں نے کہا نہیں، میں نے پاکستان ہی رہنا ہے، میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہی ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں، مجھے 18 سال ہو گئے جی واپس آئے ہوئے، اور میں نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی ریگریٹ فیل نہیں کیا کہ میں نے وہ غلط ڈیسیژن کیا تھا. تو الحمدللہ آئی ہیو اے کمپنی، 4 آفسز ان آل اوور دا پاکستان، اور ہمیشہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ لوگوں کو سپورٹ کیا، اپنے امپلائیز کو کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جی پازیٹیوٹی ہے آپ کے اندر، اور وہ چیز آپ کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. جتنا آپ لوگوں کو اپنے ارد گرد سپورٹ کرتے ہیں تو یو گرو، الٹیمیٹلی یو گرو یور سیلف. ٹھیک بالکل ایبسلیوٹلی یہی کی ہے. اگر یہ کی کسی کو سمجھ آ جائے تو پھر ہر کوئی لوگوں کی مدد کرتا ہوا نظر آئے، اور اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر. اچھا احسان صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ 18 سال پہلے میں نے کہا میں نے واپس نہیں جانا، میں نے جو کرنا ہے اپنے ملک کے لیے کرنا ہے. یہ جو دل میں اپنی محبت قوم کی، اپنے ملک کی محبت، یہ کہاں سے آئی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے اندر ہی ہوتی ہے. نہیں لیکن کچھ لوگ دفن نہ کر کے چلے جاتے ہیں. ہاں جی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ مجھے پتہ نہیں کیوں میں ابھی بھی بہت زیادہ ٹریول کرتا ہوں. میں 6-7 دن سے زیادہ جب باہر رہتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے I'm missing something، تو I have to come back. جب میں یہاں دوبارہ لینڈ کرتا ہوں تو میں بڑا اپنے آپ کو کمفرٹ فیل کرتا ہوں. تو میری پتہ نہیں کوئی عجیب سی یہ اٹیچمنٹ ہے اس کنٹری اور اس جگہ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ میں باہر نہیں رہ سکتا، تو میں اس ملک کے میں ہی رہ سکتا ہوں. تو یہ ایک نیچرل ہے، آپ اس کو کہیں گے جی، کہ میں کبھی نہیں سوچا اور نہ کبھی سوچ سکتا ہوں کہ اس ملک سے باہر جا کے کہیں رہوں گا. بٹ دیٹس سو بیوٹیفل. یہ بڑی اچھی بات ہے، کم لوگوں میں ایسا ہوتا ہے. اچھا لیکن آپ خود تو آپ نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان میں رہوں گا. ویسے آپ امیگریشن بھی مطلب ایک امیگریشنس کا بھی سلسلہ ہے، تو وہ لوگوں کو آپ نکال رہے ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جب میں پاکستان میں تھا، پھر میں باہر گیا، میں نے وہاں سے ایجوکیشن لی اور میں نے وہاں سے ایکسپیرینس لیا، اور میں نے بہت کچھ ایک ملٹی کلچر میں رہ کے سیکھا. اور یہ اپرچونٹی ہر ایک کو ملنی چاہیے. جن لوگوں کو میں نے بھیجا، یا جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں، یا جو وہاں سے رہ کے اپنا بزنس سیٹل کر کے واپس آ گئے، تو ان ساروں نے بہت بڑا اپنی فیملی میں، اپنے بزنس میں کنٹریبیوٹ کیا. تو یہ ایک لوگوں کو میں سمجھتا ہوں اپرچونٹی ملنی چاہیے کہ ایک ایسا ایکسپوجر ہے کہ آپ ٹریول کرتے ہیں، دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں، اور آج وہ لوگ پاکستان کی اکانومی میں ہی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اپنی فیملی کو پیسے بھیج رہے ہیں، اور وہ اپنے جو ہے وہ پاکستان کو، اس میں الٹیمیٹلی بینیفٹ پاکستان کو ہو رہا ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ ایک الگ سے ہم لوگوں کو جو ہے پلیٹ فارم دے رہے ہیں، یا ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ لوگ جو کہ اسکلڈ ہیں یا جن کے پاس ایسی اپرچونٹیز ہیں، چونکہ پاکستان کے اندر اس طرح کی اپرچونٹیز نہیں ہیں، تو وہ جاتے ہیں اپنے اسکلڈ کو انہانس کرتے ہیں. پھر وہ اگر واپس پاکستان آنا چاہیں پاکستان آ سکتے ہیں، ادروائز وہاں رہ کے بھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایک بندہ
अपनी पूरी फैमिली को पीछे सपोर्ट कर रहा है, तो वो अल्टीमेटली उसका पाकिस्तान को ही बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल, दैट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा, अब आपके 2-3 एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं, तो हम उनको बारहा उसके ऊपर टच करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अगर हम बात करें ज़्यादा इसको तफसीली तौर पे, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो होना बहुत ज़रूरी हैं एक इंसान के अंदर? देखिए जी, मैं ना इसको एक अपने तरीके से इसको डिफ़ाइन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको जो है ना जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि बंदा बहुत मेहनत करता है, मेहनती है। मैं कहता हूँ मेहनत भी इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है, लेकिन जब आप अपना कैरियर या अपना कोई बिजनेस या कोई भी चीज़ आप डिसाइड करते हैं कि आपने फ्यूचर के अंदर कुछ काम करना है, व्हाटएवर, ये इट डजेंट मैटर कि आप क्या डिसाइड करते हैं, चाहे वह आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, चाहे आप एजुकेशन का करते हैं, चाहे आप फर्नीचर का करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप किस चीज़ को पर्सनली पसंद करते हैं कि आपने फ्यूचर में अपनी ज़िंदगी में ये कारोबार या आपने इस कैरियर के साथ चलना है। मैं समझता हूँ कि आपका जो कैरियर है वो आपको अपने इंटरनली खुद से पसंद करना चाहिए कि आपको क्या करना चाहते हैं। आपका उसके ऊपर जो फेथ है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए सही जितना आपका अल्लाह ताला के ऊपर स्ट्रांग है, क्योंकि आपने जब अपना कैरियर, अपना एक प्रोफेशन डिसाइड करना है ना, तो वो उसके अंदर आपकी अपनी पर्सनल जो है ना जी, एक इमोशनल अटैचमेंट भी बड़ी जरूरी है। अब दिल से वो काम कर रहे हो, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ डिसाइड करने से पहले आपका फेथ होना चाहिए और फिर आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें। आपकी कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ की सक्सेस के लिए। उसकी रीज़न ये है कि हमारे में अनफॉर्चुनेटली मुआशरे में कुछ ऐसे कि हम जल्दी चीज़ों से फेड अप हो जाते हैं, क्योंकि देखें अप डाउन हर बिजनेस में आते हैं, हर प्रोफेशन में आते हैं, तो इस चीज़ से जो है वो डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ आप किसी भी काम को करेंगे ना, अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको अपने काम में फेमस और आपको लोग उस काम की वजह से पहचाने के लिए ही इज एक्सपर्ट पर्सन फॉर दिस। कोई आर्किटेक्ट है, कोई जो भी है, तो मैं समझता हूँ कि हार्ड वर्क जो है तीसरे नंबर पे आता है। तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन करता हूँ कि यू हैव फेथ ऑन योर प्रोफेशन, यू मस्ट बी ए कंसिस्टेंट एंड देन यू हैव हार्ड वर्क, यानी थर्ड नंबर पे उसको लेके आता हूँ। तो ये वो एलिमेंट है कि इंसान को या किसी भी बंदे को अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उसको अपना डिसाइड करना कि उसने बिजनेस कौन सा करना है और उसके ऊपर उसका जो है यकीन और अपने आप पे यकीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा है, ठीक है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। ऑलराइट, सो ये बताइए एहसान साहब कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, हम यहाँ पर देखें हमारे मुल्क में, इवन मैं द अदर डे आई वाज डिस्कसिंग दिस विद समबडी कि मेरी बेटी ने कहा कि मैं बड़ी होंगी ना तो मैं ना मामा ये काम करूँगी और फिर मैं नौकरी करूँगी, आई हैव माई ओन बिजनेस। तो मैं उसको मैंने कहा नहीं बेटा, आप यू आर गोना बी एन एंटरप्रेन्योर, आपने बिजनेस वुमन बनना है, यू नो। तो हमारे यहाँ ये बच्चे माँ बाप पढ़ाइयाँ इसलिए करा रहे होते हैं कि तानू नौकरियाँ नहीं चंगियाँ मिलनी। तो ये जो शऊर है ये कैसे उजागर किया जाए बच्चों को, जिस तरह से आपके वालिद साहब बताते थे कि वो एक मतलब सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, ये है वो, तो किस तरह से बच्चों के अंदर ये शऊर बेदार किया जाए? देखिए जी, अब एक तो आपका अपना जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पे, जैसे आपने कहा कि आप भी बिजनेस वूमेन है तो आप भी काम कर रही हैं, तो एक तो देखें जो बच्चों, मैं समझता हूँ कि जो बच्चों को सबसे ज़्यादा आइडियल है उनके पेरेंट्स होते हैं। जब बच्चे किसी और को फॉलो करते हैं तो इट मीन्स कि उनको पेरेंट्स से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा या टाइम नहीं मिल रहा, देन दे फॉलो या आइडियल द अदर पीपल। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले पेरेंट्स को तो ये चाहिए कि वो मैक्सिमम अपने जितने भी बिजी हैं उसमें से अपने बच्चों को जरूर टाइम दें, क्योंकि जब बच्चों को वो टाइम नहीं मिलेगा तो फिर वो किसी और को भी फॉलो कर सकते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो नेगेटिव भी कोई चीज़ हो सकती है। तो जब जैसे अब मैं अपने बेटे को जब मैं उसके साथ बैठता हूँ तो मैं उसको अपना भी बताता हूँ कि मैं कैसे यहाँ तक आया। क्या एज है बेटे की आपके? हाँ जी, वो एज क्या है बच्चे की? ही इज 13 years old और 9th क्लास में वो इस साल पढ़ता है। माशाल्लाह। तो मैं उसको ये सारी चीज़ें बताता हूँ और उसको मैं ये कहता हूँ कि बेटा मेरे पास कुछ नहीं था, फाइनेंशियली मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं अगर आज यहाँ पहुँचा तो एजुकेशन की वजह से पहुँचा हूँ। तो मैंने जितना कुछ आपके लिए किया है, जितना कुछ कर रहा हूँ, ये तो आपके पास रहना है, बट योर प्रायोरिटी मस्ट बी एजुकेशन। और कल को जब आपने आना है तो आपका ये पास बिजनेस है, यानी आपने पहले दिन ही उसको इस तरह से एजुकेट करना और उनको बताना कि आपने आके इस चीज को करना है, चलना है। हाँ, तो वो फिर आप जब उनसे फिर डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज, डिफरेंट केस स्टडीज
ये आपके घर में ही वो ऐसी डिस्कशन में आप उनको इन्वॉल्व करें कि उनका इंटरेस्ट डेवलप करें, बिल्कुल, बजाय कि जैसे हम पीछे चले जाए 2-3 डेकेड्स पीछे चले जाए तो हम कहते थे बच्चों को आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जी बिल्कुल। यानी हम बच्चों के साथ जबरदस्ती भी किसी हद तक करते थे कि जी आपने मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए आपने ये मेरिट लेना है। तो मैं समझता हूँ बच्चे के इंटरेस्ट को ज़बरदस्ती के बजाय उसको ऐसे मोटिवेशन दी जाए, उसको ऐसे उसके साथ डिस्कशन में उसको लाया जाए कि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो सके, और वो जैसे मैंने वो फेथ वाली बात की है कि वो खुद से चाहे कि मैंने इसको करना है, तभी वो एक सक्सेसफुल और उस तरफ वो माइल हो जाएगा कि वो आके कारोबार करेगा या जो भी चीज़ उसने करनी करेगा। अच्छा चलिए, ये तो एक बच्चों की अपने घर के हवाले से हो गई, लेकिन अगर हम जिस तरह से आपका इंटरेस्ट है ना एंटरप्रेन्योर, मुझे अच्छा लगा कि आप वालिद से आपने वो किया और फिर आगे लेकर बढ़े और फिर माशाल्लाह देखें आप सक्सेस स्टोरी बन गए खुद से। अब मुझे बताइए कि जो हमारे मुल्क और कौम के बच्चे हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाने के लिए कोई ख़ास ऐसी एफर्ट्स हैं जो आप कर रहे हैं? देखिए जो उसमें मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ। इवन मेरे पास एम्प्लॉयज़ भी हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। सही। अगर बहुत सारे मेरे पास लोगों ने काम किया, वो अपना रियल एस्टेट एजेंसी को रन कर रहा है, कोई और सर्विसेज दे रहा है, किसी ने अपने कॉल सेंटर बनाया और मैंने उनको सपोर्ट किया कि अगर आप मेरे पास आएंगे, आज अगर आप इतनी मेहनत के साथ काम करेंगे तो कल को अगर आपने सारी जिंदगी मेरे साथ एम्प्लॉय नहीं रहना, सही, ठीक है, एंड आई डोंट वांट कि मेरे साथ लोग आए और मेरी सारी जिंदगी मेरी कंपनी में काम करें। मैं हमेशा उनको इनकरेज करता हूँ, आप यहाँ से ऐसे लर्न करें, कल को आप अपना सेटअप अगर बनाएं तो आप वहाँ ग्रो करें। तो मैं मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, जैसे मैंने कहा मुझे 18 साल हो गए इस बिजनेस में, जिन्होंने अपने बिजनेस से सेटअप कर लिया और मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया और उनको इनकरेज किया और उनको जो उनके बिजनेस सेटअप करने में हेल्प आउट भी किया। तो बड़े सारे मेरे इवन 20+ एम्प्लॉयज़ हैं जो अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो मेरे जो सोशल सर्कल के अंदर, जैसे मैं स्टार्ट में कहा कि जितने लोग हैं मैं हमेशा पॉजिटिविटी के साथ कोशिश करता हूँ कि उनको हेल्प आउट करूँ कि अगर वो ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ मैं खुद ग्रो कर रहा हूँ। तो मुझे इस चीज़ में बड़ी खुशी मिलती है। दूसरा ये है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है जी, देखें इसके लिए एक ऐसा माहौल गवर्नमेंट को भी बनाना होता है कि जी जैसे चाइना में छोटे छोटे घरों में इंडस्ट्री लग गई और लोगों को अपना माइंड सेट बनाना पड़ता है कि कारोबार, कुछ लोग में इतनी हिम्मत नहीं होती, वो डर रहे होते हैं कि जी जॉब छोड़ देंगे, जॉब से एक आपको कंफर्म इनकम आ रही होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा वो एक ब्रेव आपको रिस्की होना पड़ता है, रिस्की होना पड़ता है, दैट्स राइट वर्ड, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है बहादुरी के साथ, क्योंकि जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है एक अच्छा डिसीजन मेकर भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्विक डिसीजन मेकर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें वो बड़ी जरूरी हैं हमारे अंदर के, अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपने उस डर को, उस चीज को निकाल के यू हैव टू टेक द रिस्क, तभी आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपकी फर्म है जिसका मैंने मेंशन किया, इमिग्रेशन लॉ फर्म, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए, मतलब थिंग्स दैट यू आर डूइंग फॉर द पीपल? एक्चुअली जी आई एम द पायनियर इन रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप बाय इन्वेस्ट प्रोग्राम इन पाकिस्तान। अच्छा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इमिग्रेशन है। ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इमिग्रेशन इस तरह से है कि जो लोग, वो भी मैं स्टार्ट में वो वहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद मैं आई हैव शिफ्टेड टू द रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। इसको थोड़ा सा इसका प्लीज थोड़ा सा मुझे जरूर बताइए। कुछ जो इमिग्रेशन फॉर्म्स हैं जो कि कनाडा और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके लोग स्किल्ड जाते हैं या बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जाते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कुछ स्किल्ड की बेसिस के ऊपर वहाँ रिलोकेट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ पे ये जितने भी इंग्लिश कंट्रीज हैं ये कहते हैं कि जी आप यहाँ पे आकर रहें, एक रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट को मीट करें और फिर आप यहाँ का पासपोर्ट या सिटीजनशिप ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जो मैंने जो मेरी कंपनी की एक्सपर्टीज है, जिसमें मैंने कहा मैं पायनियर हूँ पाकिस्तान में, वो दैट इज अ इन्वेस्टमेंट बेस्ड। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर जो बड़े वेल सेटल फैमिलीज हैं, लाइक कोई टेक्सटाइल एंड ऑनर है, कोई रियल स्टेट की जिसकी हाउसिंग सोसाइटी है, या कोई स्टील मिल है, यानी जो बड़े वेल सेटल्ड हैं, जो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर जाके नहीं रह सकते, ठीक है, हम पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं, तो हमारी फॉर्म उनको फैसिलिटेट करती है थ्रू इन्वेस्टमेंट, उनको दूसरे कंट्री की रेजिडेंसी लेके देती है जाए बगैर। अच्छा। उनको जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में रहते हुए हम सेकंड सिटीजनशिप और रेजिडेंसी लेके देते हैं, जिससे उनको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में मदद मिलती है। अच्छा। अपने बच्चों की एजुकेशन को प्लान कर सकते हैं और आगे फ्यूचर में अपने हेल्थ केयर और बड़ी सारे एडवांटेजेस ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो उसके अंदर जैसे और कंट्रियां लाइक पुर्तगाल है, ग्रीस है, कुछ कैरेबियन वेस्ट इंडीज आइलैंड है, तो जिनके अंदर हम थ्रू इन्वेस्टमेंट लोगों को ये एक सेकंड रेजिडेंसी लेके देते हैं और जिसकी बेस के ऊपर दे कैन गेट फ्रीडम ऑफ ट्रैवल, मोबिलिटी, कन्वीनियंस उनको मिलती है। यानी आपसे वो लोग राब्ता करें जो मालदार हैं।
जी बेसिकली बात ये कि उनको भी उसमें एडवांटेज है अल्टीमेटली। जैसे मैंने कहा अभी कोविड था, अब बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेवल ही नहीं कर सके, एम्बेसीज बंद थी, वीजा लेना एक हैसल है। अब एक बंदे का वहाँ इटली के अंदर एग्जीबिशन है, वो अपने प्रोडक्ट सियालकोट में एक्सपोर्टर है, वो जाएगा उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेगा तो ही कैन गेट ऑर्डर्स। बिल्कुल, तो हम उन बिजनेसमैन को, उन एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जिससे वो रेजिडेंसी लेके दे कैन एक्सपेंड देयर बिजनेस एंड दे कैन ग्रो मोर। तो उनको अल्टीमेटली उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। लोग हमें फीडबैक देते हैं कि सर हमने ये जो इन्वेस्टमेंट करके ये रेजिडेंसी ली थी, इससे हमने अपने बिजनेस में 1 साल में ये पैसे कमाए हैं। अच्छा, तो ये उनको अल्टीमेटली एडवांटेज है। जो मैंने कहा कन्वीनियंस है, उनको फ्रीडम ऑफ ट्रैवल है। जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना आप अपने आप को एक्सपेंड करेंगे और जब आप ट्रैवल करते हैं अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, बढ़ती हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, आपको दुनिया का पता चलता है, एज अ पर्सन आपकी ग्रोथ होती है। बिल्कुल, हाँ जी। तो ये वो चीज़ है जो कि बेसिकली हमारी कंपनी की एक्सपर्टीज है, जिसको हम रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अच्छा, दैट्स ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। अच्छा जी, अब आप फ्यूचर में, जाहिर है जब आप एक फील्ड में आते हैं, आपने दुनिया भी देखी है, दुनिया देखने के बाद फैसला भी किया दुनिया में अपने मुल्क में रहने का, फ्यूचर में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ में, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हमारे लोग, मैं जब ग्लासगो में पढ़ता था, मेरे साथ क्लास में 42 स्टूडेंट थे, जिसमें 36 चाइनीज थे। अच्छा। और उस वक्त वो कहते थे कि चाइना ने बहुत आगे चले जाना, वो मेरे से बातें करते थे, और जो चाइना में भी जाके बिजनेस करेगा अगले 15 साल में वो बहुत आगे चला जाएगा। और जिन लोगों ने किया उन्होंने बहुत ग्रो भी किया। सही। तो मैंने उनसे ये एक चीज़ सीखी है कि जो है, जो पाकिस्तानी थे, हम 2-3 लड़के जो थे, वो हम 2-3 घंटे में वो काम कर लेते थे जो कि वो 20 घंटे में करते थे। तो हमारे ये यानी कहने का मतलब हमारे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, पोटेंशियल है। हमें सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें एक राइट डायरेक्शन के साथ काम करने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिविटी के साथ काम करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और पोटेंशियल बहुत है। जब हम पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे, राइट डायरेक्शन में काम करेंगे, मैं समझता हूँ कि वी कैन बी अ बेटर देन चाइना। तो हम इसमें जा सकते हैं। ज़रूरत यही है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करें, तो तभी हम तरक्की कर सकेंगे। और एंटरप्रेन्योर्स के बहुत हर तरह के हमारे पास मौसम हैं, हर तरह की प्रोडक्ट्स हैं, तो हम ग्रो तो कर सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन राइट तरीके से काम करने की जरूरत है। वो आपने कहा था ना, कंसिस्टेंसी, फिर हार्ड वर्क, और वो पहला क्या था? फेथ होना अपने आप के ऊपर कि यस आई कैन डू दिस, फिर उसके बाद उसको कंसिस्टेंटली करना, और मेहनत जो है वो साथ साथ जो है वो बेहतरीन। और दूसरा ये कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट योरसेल्फ। आपको अपने साथ ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने साथ होंगे तो फिर आप अपने क्लाइंट्स, कस्टमर और अपने साथ लोगों के साथ होंगे, तो तभी आप ग्रो कर सकेंगे। इसके अलावा मैं समझता हूँ ग्रोथ नहीं हो सकती इस ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के बगैर। बिल्कुल, बेहतरीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने फरमाई। एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द पीपल, लास्ट वर्ड्स? जी, मेरी यही मैसेज है कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारी नेशन है ना जी, हम बजाय के अपनी गवर्नमेंट्स को ब्लेम देने की बजाय हर बंदे को अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करनी चाहिए, और उसको खुद सोचना चाहिए कि आया कि वो खुद कितना ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट है अपने साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अगर हम खुद ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ हमारे हुक्मरान खुद ही ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये मैसेज है कि पॉजिटिव रहें, ऑनेस्ट रहें, और अपने कंट्री में जो कंट्रीब्यूट पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हैं करें। बहुत खूबसूरत पैगाम, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच एहसान खालिक साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, प्लेजर, और अच्छा काम कर रहे हैं आप, और अल्लाह आपको इस कामयाब करे, काम में और भी कामयाब करे जी। यहाँ पर हम लेंगे वक्फे के बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे मज़ीद गुफ्तगू के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट कौन गेस्ट है हमारे, तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रमज़ान इल्म है, रमज़ान इल्म है। जी ख़वातीन व हज़रात, मेरा फेवरेट सेगमेंट जिसमें हम बुक रिव्यू करते हैं, और जिन बुक्स के रिव्यूज़ हम आपके सामने कर रहे हैं, अगर उनको आप पढ़ लें तो यकीन कीजिए जिस चीज़ की तलाश में आप लोग हैं ना, वो आपको जल्द अज जल्द मिल जाएगी। इवेंचुअली लोगों को मिल ही जाता है वो सब कुछ जो आप चाहते हैं, मगर इन किताबों को पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि वो चीज़ जो आपको 10, 15, 20, 40 सालों में मिलनी है, वो जल्दी मिल जाती है, क्योंकि इन किताबों के अंदर वो गुर बताए जाते हैं जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। और कामयाबी एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर किसी को होती है। और कामयाबी के हवाले से अगर हम देखें, एक रवैया ये समझा जाता है कि
اکثر لوگ تھوڑا ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بھئی کامیابی جو ہوتی ہے نا یہ تو قسمت والوں کو ملتی ہے، ہماری کہاں قسمت. جبکہ اس کا فارمولا اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ صرف اور صرف قسمت نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی بھی ہوں اور بلیو بھی کرتی ہوں کہ قسمت بنائی جاتی ہے. اور کس طرح سے بنائی جاتی ہے؟ مسلسل محنت کر کے، استقامت کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ جو مستقل مزاجی کے ساتھ آپ پلاننگ کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں یہ چیزیں ایک آرگنائز طریقے سے لے کر چلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کامیابی کا پیغام ملتا ہے. جو چاہتے ہیں زندگی میں کامیابی حاصل کرنا، یہ کتاب پڑھیے. اور اس کو لکھا کس نے ہے جی؟ اس کو لکھا ہے قاسم علی شاہ صاحب نے، جو آپ لوگوں کو کامیابی کے ٹپس دیتے ہیں، انسپائر کرتے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تو کامیابی کا پیغام اگر حاصل کرنا ہے تو یہ کامیابی و کامرانی کے حصول کے لیے جو آفاقی اصول اس کے اندر بتائے گئے ہیں، آپ ان کو پڑھیے، جانیے، اس کو سمجھیے، اپنی زندگی میں شامل کیجیے اور کامیاب انسان بن کر دنیا کو دکھائیے. اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا. کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.